جی انشاءاللہ شروع کرتے ہیں۔ الحمدللہ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی لیفقہوا قولی۔ آج ہم تھوڑی سی اور بات کریں گے ہیومنزم کے بارے میں، اور کوشش میری یہ ہے کہ آج کی جو ڈسکشن ہے اس کو کامن سینس کے پرسپیکٹیو سے آج ہم تھوڑا لیں۔ ہم کوئی بہت ہی بڑی ٹیکنیکل قسم کی باتیں نہ کریں، بلکہ یہ وہ کانسیپٹس ہیں جو میں سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی بندہ جو پاکستان کی کسی ہاؤس ہولڈ کے اندر بڑا ہو رہا ہے، کوئی بچہ یونیورسٹی جا رہا ہے یا آفس جا رہا ہے، تو یہ وہ سوالات ہیں، یہ وہ باتیں ہیں۔ ہم اس چیز کو فروغ دینا چاہ رہے ہیں کہ ہمارا جو تھنکنگ لیول ہے وہ بیسیکلی اس کے اوپر آنا شروع ہو جائے۔ تو آپ کو ہو سکتا ہے ساری ٹرمینالوجی نہ پتہ ہو، آپ کو ہیومنزم کا نام نہ پتہ ہو، لیکن یہ سوال اور ان کے جواب اور ان کی کیا لاجک ہے، یہ ہمارے ذہنوں کے اندر جو ہے نا کہیں نہ کہیں جگہ پا لے کہ ہمارے دماغ جو ہیں وہ بیسیکلی ان چیزوں کے اوپر کام کرنے لگے۔ تو میں اپنی بات شروع کروں گا۔ مجھ سے نا ایک ہندو نے ایک دفعہ یہ سوال کیا، کہ سوال نہیں کیا، بیسیکلی انہوں نے ایک اسٹیٹمنٹ دی کہ all religions are rivers and they are leading to the same destination، بلکہ all religions are rivers that are coming from the same source، یعنی یہ سارے جو ڈفرینٹ مذاہب ہیں، عیسائیت ہے، بدھزم ہے، ہندوازم ہے، یہ سارے کے سارے چشمے جو ہیں یہ ایک ہی سورس سے پھوٹ رہے ہیں۔ تو آپ چاہیں تو عیسائی ہو جائیں، چاہیں تو یہودی ہو جائیں، چاہیں تو مسلمان ہو جائیں، تو کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ یہ سب ایک ہی خدا کی جو ہے نا، ایک ہی خدا کی طرف سے سارے یہ دین آئے ہیں۔ اور آپ لوگوں نے بھی اپنی زندگی میں اکثر اس طرح کی باتیں سنی ہوں۔ اس کی ایک ابھی شاید ہماری میجورٹی اس ایکسٹریم پہ نہیں آئی، لیکن ہمارے اندر کہیں نہ کہیں اس کی تھوڑی سی نا ہم اس فلسفی کی جگہ پانی ہم نے شروع کر دی ہے کہ جو اسلام کا جو ایک دائرہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی رضا ہے، اللہ تعالیٰ کی معیت ہے، وہ دائرہ جو ہے نا ہم چاہ رہے ہیں کہ وہ اس کو ہیومنسٹ بنیادوں کے اوپر بڑا کیا جائے۔ جتنے اچھے انسان ہیں ان کو کہیں نہ کہیں جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کی معیت کا، اللہ تعالیٰ کی خوشی کا پاسپورٹ جو ہے نا وہ ان کو مل جائے۔ تو یہ جو کلیم ہے بیسیکلی کہ یہ سارے کے سارے جو مذاہب ہیں یہ دریا ہیں، ریورز ہیں، جو they're coming from the same source، it's something that is said with a lot of confidence۔ جیسے ہم نے لاسٹ سیشن میں بات کی تھی کہ ہیومنزم میں ایک چیز جو بہت زیادہ ہے اس دفعہ وہ یہ ہے کہ یہ کانفیڈنٹ بہت ہے، ان کے جو ایگو ہے نا وہ بہت ہائی ہیں ویسٹ کی طرف سے، کہ وہ بس جب بات کرتے ہیں تو وہ اتنے اعتماد سے کرتے ہیں کہ ہم لوگ یہ سوچنے لگ جاتے ہیں کہ یار اس کا کیا جواب ہے نا، کہ یہودیت جو ہے یا عیسائیت جو ہے یہ اس میں مسئلہ کیا ہے، کیوں اللہ تعالیٰ جو ہے نا اس کو یہ ایک خاص قسم کی کوئی ریسزم ہے کہ اتنا اچھا کوئی یہودی ہے، اتنا اچھا کوئی عیسائی ہے تو مسلمانوں کو جو ہے وہ جنت میں جانا ہے۔ بہرحال یہ وہ سب سوال ہیں جو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے ہاں جو اسپیشلی جو یوتھ ہے، جو یونیورسٹی میں جو لوگ جا رہے ہیں، ان کے ذہنوں میں یہ سوال آنے چاہیے۔ اور جب اس طرح کی فلسفیز ہوں اور اس طرح کی بوگس قسم کی باتیں ہمارے سامنے کی جائیں تو ان کو بجائے اس کے کہ ہم اس کانفیڈنس کے آگے پیسمسٹ ڈیفیٹسٹ قسم کے ایک ایٹیٹیوڈ کے اندر آ جائیں اور سوچنے لگیں، ہم اگر تھوڑا سا لیٹس پاز اینڈ اسٹاپ اینڈ سی کہ یار یہ بات اس میں کوئی وزن بھی ہے یا نہیں۔ سب سے جو پہلی چیز ہے وہ یہ ہے کہ جو بھی انسان یہ بات کرتا ہے کہ سب کے سب ریلیجنز جو ہیں وہ ایک ہی سورس سے آ رہے ہیں، تو کیا اس کی کوئی بیسس ہے؟ کیا یہ کوئی ایبسولوٹ ٹروتھ ہے؟ کیا یہ کسی لاجک کے اوپر مبنی یہ دعویٰ ہے، یا یہ کسی اسکرپچر کے اندر یہ بات لکھی ہے؟ یہ بات آئی کہاں سے؟ میں کیوں اس بات کے اوپر ایمان لے کہ یہ بات ایز اٹ از صحیح ہے؟ پہلا تو سوال ہمیں یہ کرنا چاہیے ان سے کہ بھائی آپ کی بات کانفیڈنس تو آپ میں بہت زیادہ ہے، لیکن آپ کہاں سے لا رہے ہیں یہ بات؟ اسی کو لاجک تو بتائیں۔ دوسری بات یہ کہ نہ صرف یہ کہ یہ ایک بیس لیس قسم کی بات ہے، یہ it's also a very stupid thing to say۔ اور یہ اسٹوپڈ کیوں ہے؟ بیسیکلی کیونکہ
بہت سارے کلیمز ہیں اس دنیا میں خدا کے نام پہ، بہت سارے لوگ مختلف قسم کی ریپرزنٹیشن کرتے ہیں خدا کی. کوئی خدا کا نمائندہ بن کے یہ کہتا ہے کہ وہ خدا ایک ہے، کوئی خدا کا نمائندہ بن کے یہ کہتا ہے کہ وہ خدا ایک نہیں، وہ تین ہے، تین ہے یا تین میں ایک ہے، ٹرینٹی ہے. کوئی تین سے بھی آگے جاتا ہے تو کوئی کہتا ہے کہ 33 کروڑ ہیں. کوئی کسی درخت کو کہتا ہے، کوئی آگ کو کہتا ہے، کوئی سورج کو کہتا ہے، کوئی چاند کو کہتا ہے، کوئی کہتا ہے کہ ہے ہی نہیں. تو لاجیکلی اسپیکنگ یہ ساری باتیں ون ایٹ دا سیم ٹائم ٹرو تو ہو نہیں سکتی. یعنی خدا یا تو ایک ہوگا یا 33 کروڑ ہوں گے یا نہیں ہوں گے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ یہ سب کے سب دعوے سچ ہوں. تو جو انسان یہ کہے کہ یار یہ مختلف قسم کی لاجکس ایک ہی سورس سے آ رہی ہیں، تو یا تو یہ لاجک غلط ہے، یا وہ جو سورس ہے اس کا جو انٹلیکٹ لیول ہے وہ ہم سے بھی نیچے. یعنی ہمارا خدا جو ہمیں گائیڈ کرنا چاہتا ہے، ہمیں ہدایت دینا چاہتا ہے، اس کے لیے وہ اسکرپچرز ہمیں دے رہا ہے، صحیفے اتار رہا ہے، کتابیں اتار رہا ہے. تو اگر وہ واقعتاً ہمیں ہدایت دینا چاہ رہا ہے، گائیڈ کرنا چاہ رہا ہے، تو پہلا کام تو اس کا پھر یہ ہونا چاہیے کہ اس ہدایت میں وہ ہمیں کنفیوز نہ کرے. میں ایک دفعہ لنڈن میں تھا تو وہاں پہ ایک کرسچن اپولوجسٹ تھا، ان کی ڈیبیٹ تھی. تو اس نے بیسیکلی ایک دعویٰ کیا، اس نے کہا کہ یہ 3 in 1 جو ہے نا، خدا ایک بھی ہے اور تین بھی ہے، یہ تھوڑی سی کنفیوزنگ بات ہے. یعنی کیونکہ ان کی بائبل کہتی ہے کہ خدا ایک ہے، لیکن وہی بائبل میں جو ہے نا 1-2 ورسز ایسے بھی ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ جو ٹرینٹی کی طرف اشارہ کرتے ہیں، بیسیکلی جہاں سے وہ ٹرینٹی نکالتے ہیں اپنی. تو اس نے کہا کہ یہ ایک نا بڑی کنفیوزنگ سی بات آپ کو لگ رہی ہے، لیکن ہم اس لیے موجود ہیں یہاں پہ. ہم یہاں پہ اس لیے موجود ہیں تاکہ آپ ہماری بات پہ یقین کریں اور آپ اس بارے میں مت سوچیں. تو میں نے اس وقت وہاں پہ وہ کوشچن آنسر سیشن ہوا تو میں نے اس سے یہ سوال کیا، اور بڑا سمپل سا سوال میں نے یہ کیا کہ آپ کا جو خدا ہے وہ مجھے گائیڈ کرنا چاہ رہا ہے یا وہ مجھے کنفیوز کرنا چاہ رہا ہے؟ اگر وہ واقعتاً مجھے گائیڈ کرنا چاہتا تو وہ دو متضاد قسم کی باتیں نہ کرتا، وہ میرے لیے سیدھا سا سیدھی سیدھی بات کرتا. اور ہمارے قرآن کا یہ اعجاز ہے کہ سورہ کہف کے اندر جو پہلی آیت ہے، الحمدللہ الذی انزل الکتاب ولم یجعل له عوجا، اس میں کوئی ہیر پھیر نہیں ہے، کوئی ٹیڑھ نہیں ہے، سمپل سیدھا سا کانسیپٹ ہے کہ خدا ایک ہے. تو جب ہم یہ کہتے ہیں کہ بہت سارے ڈفرینٹ ریلیجنز ہیں، ڈفرینٹ کلیمز ہیں، اور وہ ایک ہی سورس سے آ رہے ہیں، تو اگر ہم اپنے آپ کو کسی کی گائیڈنس کے پیڈسٹل پہ رکھیں اور ہمیں کوئی ذمہ داری دے کہ ایک پوری ایک ڈیموگرافک ہے، ایک پاپولیشن ہے، اور اس کو آپ نے کسی پروجیکٹ کے اوپر گائیڈنس دینی، آپ میں سے کوئی بھی انسان، اگر میں آپ کو یہ پروجیکٹ دوں کہ آپ کے انڈر ایک کلاس روم ہے یا آپ کے آفس میں آپ کام کرتے ہیں تو کوئی ڈیلیگیشن ہے اور ان کو آپ نے گائیڈ کرنا ہے، تو آپ تو ایسا نہیں کریں گے کہ آپ ان کو 4 ڈفرینٹ قسم کی پروجیکٹ انسٹرکشن بھیجیں جن میں کانٹرڈکٹری اسٹیٹمنٹس ہوں. تو اس بات کو ماننے کا مطلب کیا ہے؟ اس بات کو ماننے کا مطلب یہ ہے کہ جس خدا میں آپ یقین رکھنا چاہ رہے ہیں وہ اصل میں نعوذ باللہ آپ سے زیادہ بے وقوف، یعنی اس میں اتنی سینس نہیں ہے کہ وہ اس نے کائنات کے لاز تو اتنے انٹریکیٹ بنائے اور ایسی کمال خوبصورتی رکھی، ایسی بیوٹی رکھی، اور اتنی بڑی کائنات کو کنٹرول کرنے کا سسٹم سارا، یہ سب کچھ تو اس نے کر دیا، لیکن اس کے اندر آپ اس لیول پہ آ کے آپ سے یہاں پہ آ کے وہ آپ سے مار کھا گیا کہ وہ آپ کو مختلف قسم کی جو ہے نا ڈفرینٹ قسم کی فلاسفیز جو ہے وہ دے گیا، اینڈ دین ہی لیفٹ اٹ ٹو یو کہ آپ جو ہے اب ایک کو مانو یا دوسری کو مانو، لیکن آئی ساری میری طرف سے ہی. تو اور پھر اس کی بیس پر وہ کیا کرتا ہے، وہ اپنے مختلف صحیفوں کے اندر آپ کو باقاعدہ ڈراتا بھی ہے. ایک صحیفے میں وہ یہ کہے گا کہ اس فلسفی کو مانو نہیں تو جہنم میں جاؤ گے، دوسرے صحیفے میں کہے گا نہیں یار اس کو مانو گے تو جہنم میں جاؤ گے. تو آپ بیسیکلی اس پوری ایک لیبرنتھ سے گزر رہے ہیں اور آپ کو اوپر سے ہیومنزم آ کے یہ بتا رہا ہے کہ سب اچھا ہے.
تو یہ کوئی بہت ہی ایک سیڈسٹک قسم کے گاڈ کی پکچر جو ہے نا وہ ہیومنزم آپ کو دیتا ہے، اگر اس کو ہیومنزم کے دعوے کو اگر ہم سمجھیں۔ دوسری چیز اس میں یہ ہے کہ یہ باتیں کیوں کی جاتی ہیں، سوال اصل میں یہ ہے، اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے اندر نا دیر از اے ہول ان مین کائنڈ، اللہ نے انسان کو فطرتاً اپنا عبد بنایا۔ انسان جو ہے وہ کسی نہ کسی کو فالو کرنا چاہتا ہے، کسی نہ کسی کی بندگی کرنا چاہتا ہے، کسی نہ کسی پہ اپنی جان نچھاور کرنا چاہتا ہے۔ یہ ہماری نا نیچر میں اللہ تعالیٰ نے he put this wholeness, we have to fill it with something۔ تو کوئی اس کو اپنے کنبے برادری سے بھرتا ہے، تو کوئی دھرتی ماتا کے لیے جان دینے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، کہ کوئی کسی فلسفی کے لیے کرتا ہے، کوئی اپنے عشق کے لیے جو ہے وہ ساری حدیں پار کرتا ہے، لیکن کسی نہ کسی چیز کے اندر جو ہے نا انسان کو کسی نہ کسی پہ مر مٹنا ہے۔ یہ اللہ نے انسان کے اندر ایک چیز رکھی ہوئی ہے۔ اس چیز کا فائدہ کون لوگ اٹھاتے ہیں؟ جتنے بھی کلیمنٹس آف گاڈ ہیں، جو خدا کے نام پر پاور یا کوئی بھی اس سے بینیفٹ حاصل کرنا چاہتے ہیں، ان کو بہت اچھی طرح معلوم ہے کہ یہ انسان کی ایک ضرورت ہے۔ تو وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ لاجیکلی سپیکنگ تو آپ کی اپنی فلسفی کو شاید پریزنٹ نہ کر سکیں، وہ آپ کو کبھی یہ جسٹیفائی نہیں کر سکیں گے کہ 33 کروڑ خدا ہیں، ہم تو 2 خدا کے لاجک کو نہیں مانتے۔ اور یہ اگر آپ مطلب کسی بھی بچے سے پوچھ لیں، کسی کامن سینس ڈسکشن میں اگر آپ جائیں، تو قرآن کا جو آرگومنٹ ہے بڑا سمپل ہے کہ اگر 2 خدا ہوتے تو بہت بڑا فساد ہو جاتا دنیا میں۔ اسی نتیجے پر آپ کا ایرسٹوٹل، پلیٹو، ان کے اگر آپ کبھی ان کی رائٹنگز پڑھیں تو آپ کو پتہ لگے گا کہ وہ بھی یہی لاجک دیتے ہیں کہ یہ 2 خدا، ایک سے زیادہ خدا والی کوئی بھی لاجک جو ہے وہ اصل میں کامن سینس کے خلاف۔ تو اب ہوتا کیا ہے کہ یہ اپنا یہ آرگومنٹ لاجیکلی تو پریزنٹ نہیں کر سکتے، تو اس کا بیسٹ طریقہ کیا ہے؟ اس کا بیسٹ طریقہ یہ ہے کہ مائی فلسفی از invalid logically speaking, but the only thing that can validate is اگر میں یہ کہہ دوں کہ تم بھی ٹھیک ہو اور ہم بھی ٹھیک ہیں اور ہم سب جو ہے نا وہ کو ایگزسٹ کریں۔ تو ہندوازم میں بھی آپ دیکھیں گے کہ پرانے دور میں تو چلو ایک ریڈیکل قسم کا جو ہندوازم تھا، جو ہم نے بچپن میں شاید سوچا ہوگا کہ اس میں جو ہے نا وہ رام کرشنا اور ایک خاص قسم کی ان کی ایک ایورژن جو ہے مسلمانوں کے ساتھ اور اپنی ایک سلطنت بنانے کی، ابھی بھی ایسے لوگ ہیں انڈیا میں۔ لیکن آج کل آپ نے یہ نوٹ کیا ہوگا کہ ایک نیا فلیور آیا ہے ہندوازم کا دنیا میں، اور وہ بڑا ہیومنسٹک قسم کا فلیور ہے، جس میں یوگا آپ کریں، یو فیل ون ود دا یونیورس، اور یہ سب مختلف قسم کے جو راستے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی طرف جا رہے ہیں۔ یہ سب کیوں ہو رہا ہے؟ یہ بیسیکلی اس لیے ہو رہا ہے کیونکہ آج کا جو دور ہے وہ بیسیکلی ایک ہیومنسٹ دور ہے۔ بالآخر ہندوازم نے بھی اپنے آپ کو ہیومنزم کے کورٹ میں جا کر اپنے اپروول کروانا ہے، کیونکہ وہ پرانا والا جو ہندوازم ہے جو انسانوں کے درمیان تفریق کر دے، جو یہ کہ یار ہندو تو ہے یہ تو سورگ میں جائے گا اور جو مسلمان ہے وہ نرک میں جائے گا، تو اس کو یہ اب ہیومنزم کے ساتھ جو ہے نا وہ کلیش کر رہا ہے بیسیکلی۔ تو ان سب لوگوں کو اب ایک ہیومنسٹ فلسفی کی ضرورت ہے، کیونکہ اسلام کی جو فلسفی ہے وہ لاجیکلی اتنی اسٹرانگ ہے کہ اس کو وتھسٹینڈ کرنے کے لیے آپ کو ان چیزوں کی ضرورت پڑے گی۔ اور یہ وہ ساری فلسفیز ہیں جو جب آپ پریکٹیکل لائف میں آپ آگے جائیں گے اور آپ کبھی ڈسکشنز کریں گے، اسپیشلی جب آپ باہر ملکوں میں جائیں گے، تو تب آپ کو آئیڈیا ہوگا کہ اگر آپ کبھی کسی ہندو سے ملتے ہیں، کسی کرسچن سے ملتے ہیں، تو تھوڑی بہت بات چیت کرنے کے بعد آپ کو یہ سمجھ آئے گا کہ اصل میں آپ کسی ہندو سے بات نہیں کر رہے، کسی کرسچن سے بات نہیں کر رہے، اصل میں آپ ہیومنزم سے بات کر رہے ہیں، کیونکہ وہ آپ کو یہ کہے گا کہ یار تم نے یہ کیا ادھم مچایا ہوا ہے ایک مذہب کے نام کے اوپر، دین کے نام کے اوپر، تم انسانوں کے درمیان تفریق کرتے پھر رہے ہو، اور عجیب و غریب قسم کے کہ تم میرے نبی میں نہیں مانتے، چلو تم تو اس حضرت عیسیٰ کو مانتے ہو، میں نے تو صرف تمہارا ایک آخری نبی نہیں مانا، تم اس بات میں جو ہے نا مجھے جہنم کے اندر بھیج رہے ہو۔
1,24,000 نبی ہیں، میں نے تو ایک نہیں مانا، اس سے پچھلے والے تو مانے، اس ایک نبی کی بیس پر تم نے ایسے اتنی بڑی دنیا میجورٹی آف دا ورلڈ کو اٹھا کے جہنم میں ڈال دیا۔ تو یہ سب فلسفیز جب آپ دیکھیں گے، جب آپ ان لوگوں سے بات کریں گے تو آپ کو آئیڈیا ہوگا کہ یہ ایک وی آر بیسکلی لیونگ ان اے ہیومنسٹ ورلڈ۔ اور نہ صرف یہ کہ اس کے لیے آپ کو باہر جانے کی ضرورت نہیں، آپ اپنے ملک میں کوئی ایسی بات کر کے دیکھیں جس میں آپ کو یہ لگے کہ یار جس کی ذات جو ہے نا وہ ہیومنزم کے اوپر پڑ رہی ہو، چاہے وہ کوئی آپ نے کوئی ریلی نکال دی فار ایگزامپل ختم نبوت کے نام پہ، یا آپ نے کوئی، اب یہ ہیومنزم تو سوچے گا کہ یار یہ تو بڑی عجیب و غریب بات ہے کہ ہم تمہارے نبی کو مان رہے ہیں، اب کوئی اور ایک اس سے اوپر اگر ایک اور نبی لے آتا ہے تو تم اس کے اوپر اتنی بڑی کھاپ کیوں ڈال رہے ہو؟ اتنا بڑا شور و غوا کس بات کا کہ ریلیاں نکل رہی ہیں، لوگوں کو ڈسمس کیا جا رہا ہے، لوگوں کو جنت جہنم کے ٹکٹ بانٹے جا رہے ہیں، اور یہ باتیں کرنے والے کون ہوں گے؟ یہ کوئی کرسچن نہیں ہوں گے، یہ کوئی ایتھیسٹ نہیں ہوں گے، یہ بہت سارے آپ کے ارد گرد ہمارے مسلمان بھائی ہوں گے۔ اس سے بیسیکلی آپ کو آئیڈیا ہوگا کہ یہ ہیومنزم کس حد تک جو ہے وہ ہماری سوسائٹی کے اندر آ چکا ہے، ابھی بیسیکلی فالوئنگ ہیومنزم۔ اور کہیں نہ کہیں ان کا مطلب بیسیکلی کہنے کا یہ ہے کہ جتنے نبی آئے تھے، ابراہیم علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، یہ اصل میں لوگوں کو اسمگلنگ سے روکنے کے لیے، کرپشن سے روکنے کے لیے، اور اس طرح کی جو سوشل ویلفیئر قسم کی جو ہے نا چیریٹیز کھولنے کے لیے اصل میں اس کام کے لیے آئے تھے۔ اور شاید قرآن کے صفحے جو ہیں وہ انہی باتوں سے بھرے پڑے ہیں، اور قرآن میں جتنی جنت کی بشارتیں اور جتنی جہنم کی وعیدیں ہیں وہ اصل میں شاید واقعتاً اس بات پہ ہیں کہ لوط علیہ السلام کی قوم یا عاد اور سمود جتنی قومیں ہیں قرآن میں، ان کے اصل مسائل بڑے ہیومنسٹ قسم کے تھے، اور کہاں اللہ کا شرک اور کہاں اللہ کے نبیوں کا انکار اور ان کو قتل کرنا، اور وہ سارے مسئلے تو شاید قرآن کا کوئی ٹاپک ہی نہیں۔ تو انڈرسٹینڈنگ دس ڈسکورس آپ کو سمجھ میں آئے گی کہ یہ بہت انتہائی کامن سینس کے ایشوز ہیں اگر ہم نے اپنی کتاب کا مطالعہ کیا۔ یہ چیز اتنی زیادہ پذیرائی کیوں پاتی ہے ہمارے کلچرز کے اندر؟ اس کی بیسیکلی بنیاد یہ ہے کہ یہ اصل میں ایک شیلڈ ہے دنیا کے ہر قسم کے باطل کے لیے۔ علامہ اقبال کا ایک بہت اچھا شعر ہے کہ ان کے قوم ہے بڈھے بلوچ کی نصیحت اپنے بیٹے کو، اس میں وہ کہتے ہیں، وہ بڈھا بلوچ اپنے بیٹے سے یہ کہتا ہے کہ باطل دوئی پسند ہے حق لا شریک ہے، شرکت میانہ حق و باطل نہ کر قبول۔ کہ باطل جو ہے نا وہ چاہتا ہے کہ وہ کو ایگزسٹ کرے، کیونکہ اس کے پاس تو کوئی لائسنس نہیں ہے رہنے کا، وہ تو ہے ہی غلط۔ تو وہ اپنا لائسنس کس طرح سے کریٹ کرتا ہے؟ وہ بیسیکلی یہ کہتا ہے کہ لیٹس کو ایگزسٹ، تم اپنا کام کرو میں اپنا کام کرتا ہوں، ہم ایک دوسرے کو وی لیٹ ایچ ادر لیو۔ لیکن حق لا شریک ہے، حق تو آیا ہی اسی لیے ہے کہ وہ باطل کو ڈسمس کرے، اس کو اس پیڈسٹل سے اٹھا کے نیچے اس کی جگہ پر لے کر آئے۔ تو وہ کہتے ہیں شرکت میانہ حق و باطل نہ کر قبول۔ یہ جو ایک ٹالرنس ہے نا، ٹالرنس یقیناً انسانیت میں ہونی چاہیے، اور ہمیں یعنی اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ جا کر لوگوں کے اوپر جا کے ایک ان کو بتانا شروع کر دیں کہ یار تیرا تو جنت جہنم کا ٹکٹ جو ہے نا وہ پکا ہے۔ یقیناً ہمارا جو فلسفی ہے اسلام کی اس میں بہت زیادہ جو رحمت کا جو ایلیمنٹ ہے، رحم کا جو ایلیمنٹ ہے وہ بہت بہت ہائی ہے۔ ہم اکثر جو دعویٰ بھی کرتے ہیں لوگوں کو، نان مسلمس کو، تو اکثر لوگوں کے ذہن میں آئیڈیا یہی ہوتا ہے کہ یار ہم نے اصل میں کوئی لاجیکل ڈیبیٹ کرنی۔ اٹس ناٹ ریئلی اے لاجیکل ڈیبیٹ، اٹس بیسکلی سم تھنگ دیٹ کمز آؤٹ فرام یور ہارٹ، کہ آپ واقعتاً ان کا بھلا چاہ رہے ہیں۔
آپ چاہ رہے ہیں کہ وہ اس دنیا کے اندر بھی ذلت سے، اس دنیا کے اندر بھی جو فساد مچ رہا ہے اس سے بھی بچ جائیں، اور آخر کار جس مقصد کے لیے وہ پیدا کیے گئے، جس مقصد کے لیے ان کو بنایا گیا، اس میں بھی کامیاب ہو جائے. So that is basically the cornerstone of any invitation to Islam that you're going to give to these people. لیکن ہیومنزم کی شیلڈ بیچ میں کیوں آتی ہے؟ کیونکہ انسانوں کے اندر، جیسے میں کہہ رہا تھا کہ انسانوں کے اندر ان کی ایک ضرورت ہے. جیسے ایک انسان کی ضرورت ہے کہ وہ کھانا کھائے، ایک انسان کی ضرورت ہے کہ اس کی ایک فیملی ہو، اس کی ایموشنل نیڈز ہیں، اس کی سائیکولوجیکل نیڈز ہیں. تو یہ جو انسان کی ایک نیڈ ہے کہ کوئی خدا ہو جس کے اوپر وہ، یا کوئی ایسی ہستی ہو جس کے لیے وہ کچھ کرے، اس کو ایکسپلوئٹ کرنے کا سب سے بہترین طریقہ جو ہے نا وہ یہ ہے کہ آپ اپنی ایک فالس فلسفی سے، چاہے وہ کرسچنس کے اندر ہو، جوڈائزم کے اندر ہو، ہندوازم کے اندر ہو، جو بھی ان کے جو ریلیجس کلرجی ہے، جو ان کے کلیرکس ہیں، وہ کوئی نہ کوئی فائدہ اٹھا رہے ہوتے ہیں ٹو ایکسپلوئٹ دا میسز، اور وہ کور لے رہے ہوتے ہیں بیسیکلی ہیومنزم کا. یہی چیز آپ پاکستان میں بھی دیکھتے ہیں کہ ہمارے ہاں اب جو نیا ایک ٹرینڈ چل پڑا ہے جس کو وحدت ادیان میں بیسیکلی اس کی بھی فلسفی یہی ہے کہ سب مذاہب جو ہیں برابر ہیں. اور یہ تو اس کا خیر پہلا لیول ہے، لیکن اس کے مختلف لیولز کے اوپر جو ہے نا ہم مختلف لوگ جو ہیں اس کے آپریٹ کر رہے ہیں. اور بیچ میں جو اصل ڈیبیٹ ہے کہ اسلام کیوں حق ہے، کیا وجہ ہے کہ اسلام نہ صرف انسان کی ضرورت ہے بلکہ انسانیت کی بھی ضرورت ہے، یہ ڈیبیٹ بیچ میں سے کیسے غائب ہو گئی؟ یہ ڈیبیٹ بیچ میں سے کیسے غائب ہو گئی کہ اللہ تعالیٰ نے 1,24,000 پیغمبر بھیجے، جن میں سے کتنے جو ہیں جن کو کتنا پرسیکیوٹ کیا گیا، قتل بھی کیے گئے. تو وہ بھی کوئی ہیومنسٹ قسم کا سلوگن لے کر آ سکتے تھے، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو بڑی زبردست قسم کی ایونیوز اویلیبل تھی. اگر وہ اپنی دعوت کا آغاز اس بات سے کرتے کہ مکہ کے اندر عورتوں کا سٹیٹس کیا ہے، ہم سب جانتے ہیں کہ اسلام نے عورتوں کے سٹیٹس کو ایلیویٹ کیا، تو کتنی عورتیں ان کی کیمپین میں شامل ہو جاتی. صرف اگر وہ اسٹریٹجیکلی یہ بات کرتے کہ ہم عورتوں کو جو ہے نا ایلیویٹ کرنا چاہتے ہیں، مکہ کی سوسائٹی کے اندر عورت کے ساتھ اچھا سلوک نہیں ہو رہا، یا وہ غلامی کو، سلیوری کو ختم کرنے کی کوئی تحریک چلاتے، یا غریبوں کی مدد کرنے کی کوئی تحریک چلاتے، تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ ان کو کوئی سپورٹ نہ ملتی؟ کیا وجہ ہے کہ انہوں نے اس چیز کا دعویٰ کیا مکہ کے اندر؟ اپنی دعوت کا آغاز سب سے پہلے اس چیز سے کیا جس پر ان کو سب سے زیادہ اپوزیشن ملی. تو یہ ڈیبیٹ کہیں نہ کہیں ایک مسلمان کی کے پورے ڈسکورس سے، پورے کی پورے نیریٹو سے، اس کی پوری سائیکالوجی سے کہ میں اس دنیا میں اپنے آپ کو کہاں پہ پلیس کر رہا ہوں، میں ایز اے مسلم ہوں کون، میرا ریلیشن شپ کیا ہے بیسیکلی اس باقی کی پورے پلانٹ کے ساتھ. کیونکہ میں اس خدا کی کتاب کا ماننے والا ہوں. How do I look at this world? This whole debate is basically absent because of the very fact that we are affected by humanism. تو یہ کچھ کامن سینس کی باتیں اس کی طرف میں آپ لوگوں کی اٹینشن لانا چاہ رہا تھا کہ یہ جب ہمارے ذہنوں میں ہوں گی تو ہمیں یہ سمجھ میں آئے گی کہ یہ کوئی بہت بڑی راکٹ سائنس نہیں ہے، یہ کوئی بہت ہی بڑی کوئی فلوسافیکل ڈیبیٹ نہیں ہے. This is not where we go to learn some intricate theology. This is where we start as Muslims. ہم اپنا آغاز مسلمان، یہ کوئی بونس ٹاپک نہیں ہے، یہ بیسک اسلام کا ایک عقیدے کا ایشو ہے. اچھا، اس میں ایک اور جو بات کہی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ ہیومنزم اصل میں تو اپنے آپ کو ایموشنز کی بیس کے اوپر ویلیڈیٹ کرواتا ہے، کہ ظاہر ہے اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر جذبات رکھی ہیں. بہرحال یہ بھی ایک پوری ڈبیٹ ہے کہ آخر جذبات رکھے کس نے،
کسی دوست کو جب ہم گلے لگاتے ہیں یا اپنے بچے کو دیکھتے ہیں تو اس کو دیکھ کر جو ہمارے احساسات جاگتے ہیں، اپنے بچے کو اٹھا کر جو فیلنگز ہمیں ہوتی ہیں، کسی اور کے بچے کو اٹھا کے ویسی تو نہیں ہوتی ہے، اپنے بچے کو اٹھا کے تو یہ اصل میں تو اگر ہیومنسٹ ایجنڈا کے حساب سے دیکھیں تو ہم تو سب کے سب ایٹمز اور مالیکیولز ہیں. تو انسانوں کے دلوں کے اندر یہ جو محبت جاگتی ہے، کسی دوست کو دیکھ کر جو خوشی ہوتی ہے، یہ کہاں سے آ رہی ہے؟ اس کو دینے والا کون ہے؟ بہرحال ہیومنزم آپ کو آ کے یہ بتائے گا کہ آپ نے جو یہ ساری ڈیبیٹ کھولی ہوئی ہے ایک کتاب یا ایک دینی فلسفے کی بنیاد پر انسانوں کے درمیان ڈویژن کریٹ کرنے کی، تو یہ ہیومن ایمپیتھی اور ہیومینٹی کے اگینسٹ اس کا جواب بہت اچھا سورہ عنکبوت میں اللہ تعالیٰ دیتے ہیں کہ لوط علیہ السلام نے اپنی قوم سے یہ کہا کہ وَقَالَ إِنَّمَا اتَّخَذْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ أَوْثَانًا مَوَدَّةَ بَيْنِكُمْ، کہ تم نے یہ جو اپنے بہت سارے بت بنائے ہوئے ہیں جن کی بیس پر تم اپنے آپ کو یونائٹ کرتے ہو، ایک دوسرے سے ریلیٹ کرتے ہو. ہم بھی کرتے ہیں پاکستان میں بہت ساری چیزوں کی بیس پر اپنے آپ کو دوسروں سے قریب محسوس کرتے ہیں. میں بٹ ہوں، میں جٹ ہوں، میں بٹی ہوں، ہماری یہ برادری ہے. تو یہ کچھ چیزیں جو لوگوں کو یونائٹ کرتی ہیں، چاہے وہ کوئی فٹ بال ٹیم ہو، آرسنل ہو، مینچسٹر یونائٹڈ ہو، کوئی بھی آپ نے چیز دنیا میں بنائی، کوئی پولیٹیکل پارٹی ہو. تو انہوں نے اپنے کچھ بت بنائے ہوئے ہیں اور لوط علیہ السلام ان کو یہ کہہ رہے ہیں کہ تم نے یہ جو اپنے بت بنائے ہوئے ہیں اللہ کو چھوڑ کر، من دون اللہ اوثانا مودۃ بینکم، آپس میں ایک دوسرے سے محبت ہماری اس کی بیس پہ قائم ہوتی ہے. بینکم فی الحیات الدنیا، اس دنیا کی زندگی میں. ابھی تو تم ایک دوسرے سے بڑا محبت کا راگ الاپ رہے ہو، ابھی تو اتنی محبت ہے کہ تم ہیومنزم کے نام کے اوپر LGBT اور پتہ نہیں کیا کیا چیزیں جو ہے نا، کہ وہ سلوگنز بھی آپ نے دیکھے ہوں گے کہ پیار ہونے دو، پیار کو جانے دو، محبت ہونے دو. تو یہ تم ابھی تو بڑے بڑے دعوے کر رہے ہو. ثم یوم القیامت یکفر بعضکم ببعض، قیامت والے دن تم سب جو ایک دوسرے سے محبت کے دعوے کرنے والے ایک دوسرے کو ڈسمس کرو گے، ایک دوسرے کو ڈس اون کرو گے، بیزار ہو جاؤ گے ایک دوسرے سے. وَيَلْعَنُ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، اور ایک دوسرے پر لعنت بھیجو گے. وَمَأْوَاكُمُ النَّارُ، اور تمہارا ٹھکانہ جہنم ہوگا. وَمَا لَكُمْ مِن نَاصِرِينَ، اور وہاں پر تمہیں مدد کرنے کے لیے کوئی LGBT بریگیڈ نہیں آئے گی، کوئی مارچ، کوئی ایسا دھرنا جو ہے نا وہ تمہیں وہاں پہ آ کے نہیں بچائے گا جس کی بیس پر تم آج بڑی بڑی باتیں کر رہے ہو. تو بہرحال ایموشنل سٹینڈ پوائنٹ سے اگر دیکھا جائے تو یہ جو ہیومن ایموشنز کو ود ہولڈ کرنے کا جو ٹھیکہ ہیومنزم لیتا ہے، اس میں سب سے جو بڑا ایشو ہے وہ یہ کہ سب سے جو بڑا ظلم ہیومنزم کرتا ہے انسانیت کے ساتھ، ہم سب لوگوں کے ایک دوسرے سے بہت مختلف قسم کے تعلق ہیں. کوئی کسی کا بھائی ہے، کوئی کسی کا بیٹا ہے، کوئی کسی کا دوست ہے. بہرحال لیکن اصل جو ہماری ریالٹی ہے، ہماری جو ایگزسٹنس کا جو کور ہے، وہ یہ ہے کہ ہم ایک خدا کی مخلوق ہیں. اور یہ سب رشتے ناتے، یہ سب ہماری اٹیچمنٹس یہ نہ ہوتی اگر یہ ہمیں وہ نہ دیتا، یہ نہ ہوتی اگر وہ ہمیں بناتا ہی نہ، ہمیں پیدا ہی نہ کرتا. اور ہمارا جو اس سے تعلق ہے وہ ایک تھیولوجیکل یا لاجیکل قسم کا تعلق نہیں، وہ ایک بڑا جذباتی قسم کا تعلق ہے، کیونکہ وہ ہماری زندگی کے اندر ہر جگہ پہ موجود ہے. اور کہاں کہاں پہ وہ ہمیں کون کون سی اپرچونٹیز دیتا ہے، کیسے کیسے ہمیں رزق دیتا ہے، کیسے کیسے ہمیں ہماری مدد کرتا ہے، کیسے کیسے ہم اس سے دعا کرتے ہیں اور وہ اس کی دعا کے جواب میں کیسے کیسے ہمارے لیے ہماری مشکلوں میں ہماری ان مشکلوں کا سامان کرتا ہے. تو ہمارا جو خدا سے تعلق ہے وہ تو ایک انتہائی جذباتیت کا تعلق ہے.
سورہ بقرہ میں غالباً اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ الذین آمنو، کہ مومن جو ہیں وہ اپنی محبت میں سب سے پیک پہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہوتے ہیں. تو اس سے بڑا انجسٹس، اس سے بڑا ظلم کیا ہوگا انسانیت کے ساتھ، کہ ان کو ایک ایسی فلسفی دے دی جائے جو ان کو ان کے بنانے والے سے ہی کاٹ دے، جو ان کو آ کر یہ کہے کہ تمہیں کسی خدا کے اندر ایمان رکھنے کی، کسی خدا سے ہدایت لینے کی، کسی خدا سے دعا کرنے کی، اور سب سے بڑھ کر کسی خدا پر توکل کرنے کی تمہاری زندگی میں اس کا کوئی رول بھی ہے. اور جب تمہاری زندگی میں کوئی مشکل آتی ہے اور تمہارے پاس کوئی ایسی کوئی کیلکولیشن نہیں ہے سوائے اس کے کہ تم یہ جانتے ہو کہ وہ خدا تمہارے ساتھ ہے، اور اس پوری کی پوری انسانیت کو اس خدا سے کاٹ دیا جائے، ان کو یہ بتا دیا جائے کہ ایسی کوئی چیز موجود نہیں ہے، اور نہ صرف یہ کہ وہ موجود نہیں ہے بلکہ اس کی طرف سے تمہارے لیے کوئی گائیڈنس نہیں ہے. اور نہ صرف یہ کہ وہ موجود نہیں ہے، اور جب وہ موجود نہیں ہے تو پھر ایک اور جو ایشو ہے وہ یہ ہے کہ تم ہو کون. ہمارے لیے تو بہت سمپل جواب ہے اس بات کا کہ ہم اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں، ہم اس کی ایک کریشن ہے. اس سے زیادہ سمپلسٹی کسی فلسفی کے اندر نہیں آ سکتی. لیکن جب ہم اس چیز کو پکچر سے نکال دیتے ہیں، when we take this biggest piece of the puzzle out, you really don't have an identity left. آپ کون ہیں؟ آپ کیا اپنے بھائی کے بھائی ہیں، اپنے باپ کے بیٹے ہیں، آپ کسی کمپنی کے امپلائی ہیں، کسی اسکول کے اسٹوڈنٹ ہیں؟ تو یہ سب چیزیں تو چھوٹے چھوٹے لیبلز ہیں. جب آپ ان لیبلز کو اتارنا شروع کریں گے تو آپ کو پتہ لگے گا کہ اصل میں تو آپ کی ریئلٹی نہیں ہے، آپ کی ڈائریکشن. آپ اپنی زندگی میں کوئی اچھا کام کرتے ہیں تو اس کام پر کسی جزا کی امید کسی سے لگانا. یہی وجہ ہے کہ جب ہم خدا کو اس پورے کے پورے ڈسکورس سے نکال دیتے ہیں تو ویسٹ کی حالت ہمارے سامنے ہے کہ وہاں پہ سوئسائڈ ریٹ، ڈپریشن اور یہ سب چیزیں جو ہیں وہ کس حد تک پیک پہ اوپر جا چکی ہیں. لیکن جب آپ خدا کو پا لیتے ہیں تو آپ دنیا کی کسی بھی فلسفی کو اسٹڈی کر لیں، آپ کسی بھی مشکل سے گزر رہے ہیں، you will find that there is light at the end of the tunnel. دنیا کے ہر تشکیک سے گزرنے کے بعد آپ اس نتیجے پہ پہنچیں گے کہ اصل میں کسی بڑی ہستی کا، کسی اوپر والے کی بنائی ہوئی مخلوق ہوں، اور میں نے واپس اس کے پاس ایک دن جانا ہے. اور یہ کتنا بڑا ریلیف ہے میرے لیے، یہ کتنی بڑی آسانی ہے میرے لیے کہ یہ جو ٹائم میرا گزر رہا ہے یہ ختم ہو جائے گا یہاں سے، اور وہاں پر جا کر میں اس سے ملوں گا. فائنلی میں جا کے اس کو دیکھوں گا. تو ایک حدیث ہے رسول اللہ علیہ وسلم کی، من احب لقاء اللہ احب اللہ لقاء، کہ جو اللہ تعالیٰ سے محبت کرتا ہے، ملنے کی محبت کرتا ہے، اللہ بھی اس سے ملنے کی محبت کرتا ہے. اور من کرہ لقاء اللہ کرہ اللہ لقاء، اور جو اللہ تعالیٰ سے ملنے کو ناپسند کرتا ہے تو اللہ بھی اس سے ملنے کو ناپسند کرتا ہے. اب آپ سوچیں کہ آپ کی زندگی سے یہ امنگ، یہ خواہش ہی نکال دی جائے کہ ایک دن آپ اللہ سے جا کے ملیں، تو وہ کیسی زندگی ہوگی؟ تو بہرحال ہیومنزم جو ہے وہ ملٹیپل لیولز پہ، اس طرح سے فلسافیکل لیول پہ، پولیٹیکل لیول پہ انسانیت کے اوپر ظلم در ظلم ڈھائے جا رہا ہے. اور یہ سب سے بڑا جو ظلم ہے وہ اس کا یہ ہے کہ یہ انسان سے خدا کا پتہ چھین لیتا ہے. انسان کے پاس کوئی راستہ نہیں رہتا کہ وہ خدا تک پہنچنے کی کوئی جستجو بھی کرے. اور پھر باقی اس کے آئیڈینٹی کرائسس اور یہ سارے مسئلے جو ہیں وہ تو چلتے ہی رہتے ہیں. دوسری چیز جو ہیومنزم آپ کو یہ کہتا ہے وہ یہ کہ ہم تو انسانیت کی بڑی بھلائی کر رہے ہیں، انسان کا نقصان نہیں ہونا چاہیے. یعنی یہ جو ان کی فلسفی ہے، یہ اگر آپ اس کو اس پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں کہ اگر واقعتاً کوئی خدا نہ ہوتا تو سمجھ میں آنے والی بات ہے. یہ کوئی
ظاہر ہے اب ہم کسی 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 بلی سے، کسی گدھے سے، کسی ہاتھی سے جا کے تو گائیڈنس نہیں لیں گے. اگر اوپر کوئی نہیں ہے، بالفرض اگر یہ مان لیا جائے کہ اوپر کوئی نہیں ہے، تو پھر نیچے والے ہی تو طے کریں گے کہ کیا کرنا ہے. اور نیچے والے کیسے طے کریں گے؟ ظاہر ہے وہ کسی درخت سے، سورج سے، کسی جانور سے تو نہیں پوچھ سکتے. تو وہ کہیں گے کہ یار ہم آپس میں ہی ایک دوسرے سے مل بیٹھ کر ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ اس سوسائٹی کو ہم نے کیسے چلانا. جو ہمارے انفرادی معاملات ہیں اس میں میری زندگی میری مرضی کا اصول لے لیتے ہیں، اور جو ہمارے اجتماعی معاملات ہیں تو اس میں ہم ووٹنگ کرا لیتے ہیں، ڈیموکریسی لے آتے ہیں. تو یہ سارے فلسفے وہاں سے نکل رہے ہیں. لیکن جو ان کا یہ کلیم ہے کہ اس میں انسانیت کی بھلائی ہے، اگر ہم اس کو اسٹیٹسٹیکلی دیکھیں تو سب سے پہلی بات تو یہ کہ انسانیت سے، بہت سارے انسانوں سے جینے کی امید چھین لیتے ہیں. ہمارے کتنے ایسے لوگ ہیں جو اپنی زندگی میں کسی نہ کسی ایسی سٹیج سے گزر رہے ہوں گے جہاں پر ان کا خدا کے اوپر ایمان، خدا سے ملنے کی امید جو ہے وہ ان کو ایک جینے کی امید دیتی ہے. ہیومنزم سب سے پہلے ان سے یہ لے لیتا ہے. تو انسانیت کی بھلائی میں سب سے بڑی رکاوٹ تو پہلی سے پہلی ہے کہ وہ ایک سائیکولوجیکل لیول پہ، ایموشنل لیول پہ اس انسان کو مفلوج کر دیتا ہے. دوسری چیز یہ کہ ہیومنزم از ایکچولی اگینسٹ جسٹس. اگر کوئی خدا نہیں ہے جو آپ کو آپ کی کسی اچھے عمل کی جزا دے، اور اگر کوئی خدا نہیں ہے جو آپ کو کسی برے عمل پہ سزا دے، تو میجورٹی جو انسان اس دنیا میں چل رہے ہیں وہ کوئی اچھا کام کیوں کریں؟ اور جو اس دنیا میں ظلم ڈھا رہے ہیں، جو لاکھوں لوگوں کا قتل عام کر رہے ہیں، کیا ان کو کوئی سزا دینے والا ہے؟ آپ زیادہ سے زیادہ کیا کر لیں گے؟ آپ چلیں آپ 6 لاکھ کی بات نہ کریں، آپ صرف اگر کچھ ایسے جرائم کی بات کریں جن کی اس دنیا میں کوئی سزا ہے ہی نہیں. اگر کوئی بندہ مجھے سائیکولوجیکل لیول پہ اس لیول کا ڈیمیج پہنچاتا ہے تو میں دنیا کے کس کورٹ میں لے کر جاؤں کہ نہ اس نے میرا بازو کاٹا، نہ اس نے مجھے گولی ماری، لیکن اس نے میرے ساتھ کچھ ایسا کر دیا جس سے میرا بہت نقصان ہو گیا. تو ان چیزوں کی سزا دینے والے کی ایک ہی ہستی ہے جس کو ہم علیم بذات الصدور کہتے ہیں، جو دلوں کے بھیدوں کو جانتے ہیں. اب اس کے لیے ہم نے ایک سبسٹیٹیوٹ نکالا، ہیومنزم نے ایک سبسٹیٹیوٹ نکالا کہ ہاں ایک ایسی فلسفی ہے جو انسان کو برائی کرنے سے روکتی ہے، اور وہ ہے کارما. آپ سب لوگوں نے نام سنا ہوگا اور انٹرنیٹ پہ پڑھا بھی ہوگا. کارما اسٹرک دس گائے، کارما اسٹرک دیٹ پرسن فار ڈوئنگ سچ اے ایول ایکٹ. کسی انسان نے کسی کے ساتھ برا کیا اور آگے جا کر اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا. کسی عورت نے کسی کے ساتھ زیادتی کی اور آگے جا کے اس کا بزنس میں نقصان ہو گیا. تو یہ اصل میں کارما تھا. ہم اس کو ٹرانسلیٹ بھی کرتے ہیں مکافات عمل. مکافات عمل تو پہلے مختلف آئیڈیا ہم بلیو کرتے ہیں مکافات عمل میں. لیکن کارما آپ کو کیا کہتا ہے؟ کارما آپ کو یہ کہتا ہے کہ دنیا میں آپ کوئی بھی کام کریں گے تو اس کا صلہ آپ کو دنیا میں ریٹرن ہو کے کہیں نہ کہیں واپس آئے. واٹ گوز اراؤنڈ کمز اراؤنڈ. obviously یہ بھی ایک بوگس فلسفی ہے کیونکہ ہمارے سامنے کتنے ایسے بڑے بڑے فرعون، ایسے ایسے ظالم جابر قسم کے لوگ ہیں جو دنیا میں بڑی عیاشی کر رہے ہیں، اور کتنے ایسے ہیرے لوگ ہیں، ایسے نیک لوگ جنہوں نے کیا کیا کام نہیں کیے. چلیں دین کے لیے نہ صحیح انسانیت کے لیے کیا ہوں، لیکن ان کو اس دنیا میں کوئی اس طرح لیول کا ریٹرن نہیں مل رہا. تو یہ تو چلیں ایک ہندو فلسفی تھی کارما. اب اس کو پوری ایک پیکیجنگ کی جا رہی ہے اور ہیومنزم میں ویسٹ میں تو بہت زیادہ پاپولر ہو چکی ہے. لیکن اس کے کوئی نہ کوئی اثرات ہم مسلمانوں تک بھی آئیں. اور آپ نے سنا ہوگا کہ ہمارے ہاں اس طرح کی بہت ساری باتیں کی جاتی ہیں کہ اگر آپ نے کوئی دنیا میں کوئی برائی کی تو یقیناً، میں یقیناً پہ فوکس کر رہا ہوں، تو یقیناً دنیا میں آپ کے ساتھ اس کو آپ کا کوئی ریٹرن ملے گا.
اس کی مثال مثلاً اکثر ہم یہ سوچتے ہیں کہ یار اپنے والدین کے ساتھ اگر کوئی اچھائی نہیں کرو گے، اپنے والدین کے ساتھ ٹھیک نہیں رہو گے، تو کل کو تمہاری اولاد تمہاری نافرمان ہوگی، تمہارے ساتھ زیادتی کرے گی۔ یعنی ہم والدین کی خدمت کیوں کریں؟ اس لیے کرتے ہیں کہ کل کو ہماری اولاد ہمارے ساتھ کوئی زیادتی نہ کرے۔ اس لیے نہیں کرتے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں وبالوالدین احسان، بلکہ کہیں نہ کہیں ہمارے دماغوں میں وہ کارما چل رہا ہے۔ اور یقیناً ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ اپنے والدین کے ساتھ زیادتی کریں، ان کے حقوق کو پامال کریں، اور اللہ تعالیٰ آپ کی اولاد کے ذریعے آپ کو اس کا مزہ چکھائے۔ لیکن ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ایسا نہ ہو۔ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کو اس زیادتی کا صلہ ایک دن کو ملے جو دن مقرر کیا ہے اللہ تعالیٰ نے۔ اسی طرح کی کچھ اور باتیں، اگر آپ کسی خاتون کے ساتھ کوئی زیادتی کرتے ہیں، if you lay a hand on a woman, a strange woman, so then that will come back to the women in your house. کہ کوئی غلط کام اگر کسی کے ساتھ کرو گے تو کل کو تمہاری بہن بیٹی کے ساتھ غلط کام ہوگا۔ اور ہم نے یہ باتیں اپنے کانوں سے سنی ہیں، اور یہ کتنی بوگس باتیں کہ یعنی ایک زیادتی میں کروں اور اس کا جو خمیازہ ہے وہ میری بہن یا بیٹی بھگتے۔ تو یہ جو کارما ہے بیسیکلی یہ ہماری فلسفی میں بہت زیادہ آج کل پروپیگیٹ کیا جا رہا ہے، کیونکہ اصل میں ہم کر یہ رہے ہیں، دنیا کا ہر بندہ بیسیکلی یہ کر رہا ہے کہ وہ قیامت کے دن کی جو اکاؤنٹیبلٹی ہے، جو حساب کتاب ہے، وہ اس سے بھاگ رہا ہے۔ ہمیں وہ ساری فلسفیز قبول ہیں جن میں سب کچھ ہو، لیکن یہ جو اکاؤنٹیبلٹی ہے نا کہ مجھے وہاں پر جا کر اس کے سامنے پیش ہونا پڑے، اور وہاں پر میری بڑی انٹریکیٹ قسم کی جو ہے نا پیشی ہو، جس میں ایک ایک چیز جو ہے نا وہ مجھے دکھائی جائے، اور اس کی پر ججمنٹ جو ہے وہ بھی پراپر ایک ایسی ججمنٹ ہو جس کے پورے نقشے جو ہیں وہ قرآن نے کھینچے ہوئے، اور اللہ تعالیٰ نے بڑی کلیئرٹی کے ساتھ بتایا ہوا ہے کہ وہاں پہ جو بڑا سخت معاملہ ہوگا، ان الابرار لفی نعیم و ان الفجار لفی جحیم، نیک جو ہیں وہ جنت میں ہوں گے اور فاجر جو ہیں وہ جہنم میں ہوں گے۔ ایک اور جگہ پہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں افنجعل المسلمین کالمجرمین، کہ کیا ہم مسلمانوں کو برابر کر دیں مجرموں کے ساتھ؟ یہ تم نے ایک کیا ہے، یہ تم نے لاجک کیا لگائی ہوئی ہے کہ تم بھاگ جاؤ گے اکاؤنٹیبلٹی سے، حساب کتاب سے؟ ایک انسان تو اللہ تعالیٰ کے لیے دنیا کے اندر بڑی مصیبتیں کاٹے، اس کی دین کی سربلندی کے لیے کوشش کرے، گناہوں سے بچے، یہ سارے کام کرے، اور دوسرا انسان اس سے بے پرواہ ہو کر میری طرح جو ہے نا وہ ٹائی شرٹ لگا کے وہاں پہ پہنچ جائے کہ جی میں بھی ریڈی ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کلیئر جواب دیا فنجعل المسلمین کالمجرمین، یہ برابر نہیں ہے۔ لیکن بہرحال ہیومنزم آپ کو آ کے اس ساری ڈسکشن سے نکالنے کی کوشش کرتا ہے کہ بھائی یہاں پہ سارا معاملہ ہو جائے گا تمہارا۔ پھر اس کے بعد ہیومنزم کا یہ دعویٰ کہ انسانیت کی بھلائی ہے، انسانیت کا نقصان نہیں ہوتا۔ اسٹیٹسٹیکلی اسپیکنگ اگر دیکھا جائے تو جتنی یہ ہیومنسٹ فلاسفیز ہیں، آپ کیپٹلزم کو لے لیں، کیپٹلزم نے دنیا میں جتنا ادھم مچایا، جتنا بربادی کی، افریقہ میں کتنے لوگ مارے گئے، دنیا کے اندر کتنے بلینئرز بیٹھے ہیں، ٹریلینئرز بیٹھے ہیں اس وقت، جو یوں کر کے دنیا کی پاورٹی کا مسئلہ حل کر سکتے ہیں۔ لیکن کیپٹلزم ان کو یہ رائٹ دیتا ہے، کیپٹلزم جو ہیومنزم کی ایک شاخ ہے وہ ان کو یہ رائٹ دیتا ہے کہ وہ ایسا کچھ نہ کریں اور اس کی بیس پر ان کے اوپر کوئی جوں تک نہ رینگے، ان کے دل میں کوئی اس چیز کی کوئی ریگریٹ نہ ہو۔ تو پچھلے دنوں کافی مشہور ہوئی ایلان مسک کی ٹویٹ مشہور ہوئی کہ اگر وہ اپنا پتہ نہیں 2% یا 3% ویلتھ اگر اپنی دے دے تو دنیا میں پاورٹی کا مسئلہ جو ہے وہ ختم ہوگی۔ آئی ڈونٹ ایگزیکٹلی ریمبر کہ وہ فگر کیا تھا۔ بہرحال
یونائٹیڈ نیشنز نے یا ورلڈ بینک نے پتہ نہیں کسی ایسے ہی کسی ادارے میں جو ہے نا اپنے یہ ایک یہ اسٹیٹمنٹ دی تھی کہ ایلان مسک اگر اپنی جائیداد کا اپنی نیٹ ورتھ کا 2 to 3% صرف اتنا اگر نکال دے، یعنی بیسکلی اگر آج وہ مسلمان ہوتا اور وہ اپنی زکوٰۃ دیتا تو دنیا کا پاورٹی کا مسئلہ حل ہو جاتا، جس پر پھر ایلان مسک نے اپنا ان کو جواب دیا. تو یہ سارے ہیومنسٹ اصل میں بیٹھ کے آپس میں ایک دوسرے کو پھر ریفیوٹ کرتے ہیں، اور اس نے پھر ان کو ان کے اس دعوے کے اوپر ان کی بینڈ بجائی. تو دیکھا جائے تو جتنی تباہی دنیا میں مچی کیپٹلزم کی وجہ سے، کمیونزم کی آپس کی جنگوں کی وجہ سے، کتنے لاکھوں بندے جو ہیں وہ صرف ہیروشیما کے اوپر ایٹم بم کے اٹیک سے مارے گئے. یہ وہ ساری باتیں ہیں جو ہم سے کی جاتی ہیں نا کہ مذہب کے نام پہ تو تم نے بڑی قتل و غارت کی، کتنے لوگ مارے، لیکن اگر آپ واقعتاً اس کو اسٹڈی کریں، اس پہ ریسرچ کریں تو آپ کو پتہ لگے گا کہ اس سے کہیں زیادہ قتل و غارت، جینوسائڈس، ہیومنزم کی جو مختلف شاخیں ہیں، ڈیموکریسی ہے یا کیپٹلزم ہے، کمیونزم ہے، یہ جو اس کے مختلف فروٹس ہیں، ان کے نام کے اوپر یہ سارے کام کیے گئے. آج بھی جس دنیا میں جمہوریت نہیں ہوتی تو اس کو سویلائز کرنے کے لیے فائٹر جیٹس آتے ہیں. تو یہ جو دعویٰ ہے جو ہیومنزم کا کہ ہم اصل میں ہیومینٹی کے انٹرسٹ میں کام کر رہے ہیں، دس از سم تھنگ وچ از ایکچولی ریئلی ویری آؤٹ آف ہینڈ اسٹیٹمنٹ. اس میں پھر ایک اور بات ہیومنزم آپ کو دیتی ہے کہ ہیومنزم یہ کہتی ہے کہ ہیومنزم ایک چیز ہے جو ان کا جو بیسک فلاسفی ہے، ہارم پرنسپل، کہ کسی انسان کا نقصان نہ ہو. چلیں خدا کو تو ہم نے نہیں مانا، لیکن انسان کا نقصان جو ہے نا وہ بیسیکلی طے کرے گا کہ ہمارا پورا کا پورا جو ویلیو سسٹم ہے وہ اس چیز کے گرد گھومے گا. اب سوچنے والی بات یہ ہے کہ انسان کا نقصان کون ڈیفائن کرے گا؟ اگر ہمارے جیسے انسان ہی یہ ڈیفائن کر رہے ہیں، مثلا ہیومنزم یہ کہتی ہے کہ جب تک انسانوں کا کنسنٹ ہے تو وہ اپنی سیکشول لائف جیسے مرضی جئیں، وہ چاہے تو شادی کریں چاہے تو شادی نہ کریں، جب تک انسان راضی. اور اگر انسان راضی نہیں ہے تو پھر مسئلہ، آپ اپنا ہاتھ ہلائیں جتنا مرضی ہلانا چاہتے ہیں، لیکن یہاں پر آ کے روک دیں کیونکہ یہاں پہ آ کے مجھے درد ہوگی. تو سوچنے کو تو یہ بڑی ایک اچھی بات لگتی ہے، لیکن جب آپ اس طرح کی فلاسفیز بناتے ہیں تو آپ کس بیس پر یہ طے کرتے ہیں کہ یہ سب فلاسفیز اصل میں انسانیت کے لیے فائدہ مند ہے یا نقصان دہ ہے؟ کیا ویسٹ جو اس وقت ہیومنسٹ فلاسفیز کے اوپر چل رہے ہیں، کیا وہاں کے سوئسائڈ ریٹس، وہاں کے ڈپریشن ریٹس، جتنے موٹیویشنل سپیکرز کی آج کل بھرمار ہے، دس از سم تھنگ دیٹ وی نیڈ ٹو ایکچولی لک ایٹ کہ اب یہ پورا کا پورا ایک بزنس بن چکا. کیوں؟ کیونکہ آج کا انسان کیا واقعتاً اتنا اداس ہے، کیا اتنا ڈپریس ہے کہ اب ہم اس کو خوشی بیچنے کا اتنا ڈی موٹیویٹڈ ہے کہ اس کو موٹیویشن بیچنے کا پوری کی پوری انڈسٹری وجود میں آ چکی. لوگوں کو اندازہ ہو گیا کہ اب یہ روٹی لینے تو جاتا ہے باہر، نان خریدنے تو جاتا ہے باہر، لیکن اب یہ موٹیویشن خریدنے بھی جاتا ہے، اب یہ خوشی خریدنے کے لیے بھی جاتا ہے. یہ اتنا غمگین اور اتنا مایوس ہو چکا ہے کہ اب ہم اس نیڈ کے اوپر اس کو ایکسپلائٹ کریں گے، اور اس سے ہزاروں لاکھوں بلین ڈالر انڈسٹری جو ہے نا آپ کی، وہ صرف موٹیویشن کے اوپر چل رہی ہے. تو بہرحال یہ فروٹس ہیں بیسیکلی ہیومنزم کے. آج میرا خیال ہے اس کو یہاں پہ اینڈ کرتے. ویسے تو کافی چیزیں تھیں لیکن میں چاہ رہا ہوں کہ ہم اس کو اب کوشچن آنسر کی طرف لے جائیں. جی شیری بہن آپ سوال کر سکتی ہیں. میں اصل میں یہ کہنا چاہ رہی تھی نعمان صاحب کہ یہ جو ہیومنزم کا جو کانسیپٹ ہے اور جو وہ
جو یہ آج کل بہت یہ ہو رہا ہے، پاکستان میں بھی ہو رہا ہے، ابراڈ بھی ہو رہا ہے، یہ انٹرفیتھ ہارمنی. اب اس کی میں سمجھتی ہوں کہ دو چیزیں اس کی وجہ ہے کہ بھئی ایک تو ہم نے اپنا مقصد اس دنیا میں آنے کا وہ پہچانا ہی نہیں ہے، کہ جب ہم اپنی آئیڈینٹی بیان کرتے ہیں کسی کو، انسٹیڈ آف سیئنگ دیٹ وی آر Allah's creation, we should be saying we are Allah's representatives, کہ ہم تو اللہ نے ہمیں خلیفہ بنا کے بھیجا ہے یہاں دنیا میں، تو اور وہ کس لیے بھیجا ہے کہ ہم اس کا دین قائم کریں. تو دین قائم کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دین میں کچھ اور، تو جو اس کا دین ہے، جو اللہ کا دین ہے، تو we don't realize that this is our responsibility. And the reason I think for this movement being so عام جو ہو رہی ہے آج کل، وہ یہ ہے کہ دیکھیں اسلام آج کل از آن دا بیک فٹ. اٹ از بینگ یعنی کہ جو اسلام کا جو ریپوٹیشن ہے وہ ساری دنیا میں یہ ہے کہ وائلنس ہے، ایکسٹریمزم ہے، یہ ہے. سو جیسے لوگ ہیں نا، جو مسلمس ہیں، جو who are not so aware of their own identity and of their own purpose for which Allah has sent them, they think that this is the best way to go to, because it's negating the world's opinion about Islam. کہ بھئی اسلام is a violent religion, and so being acceptable to all religions makes us sort of one of them. تو میرا تو یہ کانسیپٹ ہے، اور اس کے اگینسٹ تو میں سمجھتی ہوں لڑنا اس محاذ پہ چاہیے کہ وی شوڈ فرسٹ نو وائی وی کیم انٹو دس ورلڈ. جی بالکل بالکل صحیح بات کی ہے، 100% ایگری. اور جو آپ نے یہ بات کی نا کہ اسلام جو ہے وہ بیک فٹ پہ ہے اصل میں. جی یعنی دس از ایکچولی کارنر اسٹون آف ہیومنزم، کہ ان کا جو کانفیڈنس لیول ہے اور ان کا جو، جیسے میں نے کہا نا کہ دے ہیو ویری ہائی ایگوز، کہ وہ بڑی اوپر سے آ کے آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ ہم آپ کو بتائیں گے کہ یہ چیز ہے. اور ہم کہیں نہ کہیں اپنی فلسفی میں کنفیوزڈ ہیں اتنے زیادہ، کیونکہ واقعتاً وی ڈونٹ ریلی نو. ہم نے تو کبھی پڑھا نہیں قرآن کو اس طرح سے، نہ ہمارے ماں باپ نے کبھی ہمیں یہ بتایا. ٹھیک ہے، ابھی رمضان آنے والا ہے تو سب بیٹھ کے قرآن پڑھیں گے، قرآن ختم کریں گے، بٹ نو ون ول ریئلی ایکچولی تھنک کہ اس رمضان میں I'm actually saying metaphorically, not really no one. یقیناً ہمارے یہاں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو قرآن کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، بٹ جنرلی اسپیکنگ ہم اس بارے میں نہیں سوچیں گے کہ یار یہ کتاب جو ہمیں دی ہے اللہ تعالیٰ نے، اور اللہ تعالیٰ نے بڑا کلیئرلی بتایا کہ یہ ہدایت کی کتاب ہے، تو we won't really consider it that important کہ ہم سوچیں کہ یار یہاں پہ بھی ہمیں کوئی گائیڈنس ملے گی. اگر میں آپ کو اپنی مثال دوں تو آج سے 10-12 سال پہلے ہم بھی ایک تشکیک کے سفر سے گزر رہے تھے، اور ہم بیٹھ کے ڈسکشنز کرتے تھے کہ پتہ نہیں اچھا بدھزم میں یہ ہوتا ہے اور فلانی فلسفی یہ ہوتی ہے، فرائڈ نے یہ بات کہی ہے. ہمیں کبھی یہ خیال ہی نہیں آیا، کم از کم مجھے تو اس وقت نہیں آیا، کہ میرے ان سوالوں کا جواب اس کتاب کے اندر ہوگا جو میرے گھر میں میرے بچپن سے پڑھی ہوئی. کیونکہ ایک پورا کا پورا کنسنسس ہے آپ کی گرد، آپ کی پورے ریلیٹیوز کا، ٹیچرز کا، آپ کی اپنی فیملی کا، جو آپ کو بڑے طریقے سے سائیکولوجیکلی آپ کو یہ تاثر دے گا کہ دس تھنگ از ناٹ دیٹ امپورٹنٹ. آپ کی جو اچھائی اور برائی کے پیمانے ہیں نا، وہ بیسیکلی آپ کی سراؤنڈنگ سے سیٹ ہو رہے ہیں. اور یہ چیزیں جو میں نے بیسیکلی پھر باہر جا کے بھی میں نے نوٹ کیا کہ مثلا ٹیلی ویژن کے اوپر ایک حدیث آتی ہے، اور حدیث میں بڑے سخت الفاظ آتے ہیں کہ جو کوئی ایسا کرے گا تو وہ اس کے ساتھ ایسا معاملہ ہوگا، اس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں، اس کا اسلام سے کوئی تعلق، وہ ہم میں سے نہیں. یقیناً بڑے اسٹرانگ الفاظ ہیں. تو نیچرل ریئیکشن تو یہی ہونا چاہیے کہ اگر میرا خدا یا اس کا پیغمبر یہ بات کر رہا ہے کہ کوئی کام کرنے کے اوپر
اتنی بڑی ایک سزا ہے یا اتنے اس کو ایک امپورٹنس دی جا رہی، تو یقیناً یہ کوئی بہت ہی بری چیز ہوگی. ٹھیک ہے، کرائم کی انٹینسٹی جو ہے نا وہ سیٹ ہو رہی ہے بیسیکلی ہمارے دماغوں کے اندر ان چیزوں کو بتا کے، یہ کتنی بڑی چیز ہے. لیکن پھر جب آپ دیکھیں گے کہ یار یہ کام تو میرے ابا جی بھی کر رہے ہیں، میرے چاچا بھی کر رہے ہیں، میرے ٹیچر بھی کر رہے ہیں، اور سب لوگ کر رہے ہیں، تو وہ بیسیکلی آپ کو یہ سکھا رہے ہیں کہ یہ جو کتاب ہے جو آپ کے دماغ کے خلیے ہلا رہی ہے کہ یار یہ کام مت کرنا، اور آپ کا دماغ آپ کو چیز چیز کے بتا رہا ہے کہ یہ ہے ایکچوئل مورل کوڈ. تو وہ سراؤنڈنگ آپ کو آ کے یہ بتاتی ہے کہ یہ انفارمیشن تو تم نے یہاں سے لے لینی ہے، اس حدیث کے الفاظ تو آپ نے یہاں سے لے لینے ہیں، لیکن اس کو امپورٹنس کتنی دینی ہے، اس کو کون سے فریم ورک کے اندر فٹ کرنا ہے، اس کو لینا کیسے ہے، اس کو ٹریٹ کیسے کرنا ہے، وہ آپ کو آپ کی فیملی، آپ کے پیرنٹس، آپ کے ٹیچرز سکھائیں گے. اور وہ آپ کو منہ پہ آ کے نہیں کہیں گے، وہ اپنے عمل سے سکھائیں گے کہ نہیں اتنی کوئی امپورٹنٹ چیز نہیں، یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے. تو اس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ بڑا ضروری ہے کہ ہم اپنا جو تعلق ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کی کتاب کے ساتھ وہ کسی بھی ٹائم پہ کٹ آف نہ کریں. دیٹس کی موسٹ امپورٹنٹ تھنگ. جی سعدیہ بہن آپ سوال کر سکتے السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ہیں. وعلیکم السلام. سر میرا سوال ریگارڈنگ کارما ہے. میں ٹورنٹو میں ہوں. میرا بیٹا مجھ سے کچھ عرصہ پہلے پوچھتا رہا ہے 2-3 بار کہ یہ کارما کیا ہے، از دیر اینی فارم ان اسلام آف کارما. تو کارما میرے لیے نیا لفظ تھا، اور حالانکہ میں الحمدللہ قرآن پڑھاتی بھی ہوں، لیکن نا جب اس نے مجھے بتایا کہ یہ جو کوئی برا کرے گا اس کے ساتھ برا ہوگا، تو پھر میرے ذہن میں آیا کہ سزا جزا کا تصور تو ہم بھی قرآن اسلام میں بھی ہے نا. تو اب میں نے کنفیوز قسم کا آنسر دیا، لیکن مجھے چبھن یہ تھی کہ میں ایک ورڈ کو پروموٹ کر رہی ہوں، یہ کارما کا یہ جو بھی ہے، مجھے نہیں پتا یہ ہیومنزم کی فلسفی ہے، یہ تو میں نے آپ سے سنا. تو میں لیکن نا مجھے بس ایک بے چینی تھی کہ کچھ صحیح نہیں ہو رہا، لیکن مجھے اس کا جواب نہیں دینا آیا. اب بھی وہ میں نے بتایا اس کو کہ یہ سر بتائیں گے، وہ بہرحال ظہر پڑھنے گیا. تو آپ کا میں ایز از یہ جو ہے ریکارڈنگ سے آپ کا آنسر اس کو سنواؤں گی. اس کا نام عبداللہ ہے. پلیز ایڈریس ٹو عبداللہ اباؤٹ کارما. تھینک یو. جی کارما جو ہے بیسیکلی وہ ایز فار ایز مائی نالج گوز اٹ کمز فرام ہندوازم اور بدھزم. ناٹ شیور اٹس ون آف دوز. تو کارما کو اتنی زیادہ امپورٹنس کیوں مل رہی ہے، ہم سب لوگ کارما کے بارے میں اتنی زیادہ بات کیوں ہم سنتے ہیں، وہ اس لیے بیکاز وی آفٹر آل وانٹ سم سارٹ آف اے فلاسفی کہ کوئی انسان اگر برا کام کرے تو کچھ تو اس کو کسی چیز کا ڈر ہونا چاہیے. تو اب کیونکہ موت کے بعد کی زندگی تو ایک ایک ایسی چیز ہے جس کو بہت زیادہ ڈاؤٹ فل بنا دیا گیا ہے. ڈاؤٹ فل بھی نہیں بلکہ ایک ایسی چیز جس کے بارے میں اگر آپ بات کریں تو آپ کو جو ہے نا وہ ایک پورے پروسیس سے گزرنا پڑتا ہے اور لوگوں کو بتانا پڑتا ہے کہ نہیں بھائی یہ کوئی یہ اٹس ایکچولی اے ویری لاجیکل تھنگ. تو کارما بیسیکلی از اے ریپلیسمنٹ آف دیٹ. ہماری جو اسلام کی فلسفی ہے وہ بڑی کلیئر ہے کہ بائی ڈیفالٹ ہمارا جو کانسیپٹ ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک دن مقرر کیا ہے، اور وہ دن مقرر کرنے کا مقصد ہی ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے نام ہی یہ دیا ہے کہ یہ وہ دن ہے، یہ سزا اور جزا کا دن. تمہیں دنیا میں بھیجا، دنیا کی ایک زندگی ہے جو کہ ایک امتحان ہے، اور امتحان کا ظاہر رزلٹ کب آتا ہے؟ امتحان کے دوران تو نہیں آتا، امتحان ختم ہوتا ہے تو اس کے بعد آتا ہے. تو جب یہ ختم ہوگی ایکچوئل رزلٹ تمہیں اس کے بعد ملے گا، ایکچوئل ریٹرن تمہیں اس دن ملے گا. وہ دن اللہ تعالیٰ نے بنایا ہی اسی لیے، اور اس کے اندر بڑی ڈیٹیل کے ساتھ اللہ نے اس کی پوری پکچرائزیشن کی ہے کہ کیسے تمہارے سامنے کتاب کھولی جائے گی، کیسے لوگ اپنے اعمال کو دیکھیں گے، ٹھیک ہے، کیسے ان چیزوں کو کیا کہتے ہیں جو توبہ کرے گا کیسے اس کے برے اعمال کو اچھے اعمال میں بدلا جائے گا. ایک ترازو ہوگا، پلڑا بھاری ہوگا، ٹھیک ہے. تو کتاب پکڑائی جائے گی، دائیں ہاتھ میں کتاب ہوگی، دائیں ہاتھ والے ہاتھ میں جب کتاب دی جائے گی تو وہ کیا کرے گا، وہ لوگوں کو بتائے گا، ٹھیک ہے. وَيَقُولُ هَاؤْمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ، آؤ دیکھو میری کتاب پڑھو.
اور جو جس کو بائیں ہاتھ میں دی جائے گی اس کا کیا معاملہ ہوگا؟ وہ چھپاتا پھرے گا اور وہ کہے گا یا لیتھا کانت القاضیہ، اس سے بہتر تو مجھے موت آ جائے۔ تو یہ پوری کی پوری جو ایک اللہ تعالیٰ نے تصویر کھینچی، اتنا بڑا اتنا ڈیٹیلڈ نقشہ کھینچا ہے، وہ کس لیے کھینچا؟ وہ اسی لیے کھینچا ہے کہ یہ دن ہے رزلٹ کا۔ ہاں اب اس میں ایکسیپشن یہ ہے، ہمارا جو کانسیپٹ ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ کو دنیا میں، اللہ نے کہا کہ تمہیں اگر دنیا میں کسی گناہ کی سزا مل جاتی تو وہ بونس ہے آپ کے لیے، وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ آپ وہاں پہ جا کے بچ گئے، وہ اصل نہیں ہے۔ وہ تو اللہ تعالیٰ نے آپ کے اوپر رحم کیا کہ آپ کو دنیا میں ہی مصیبتیں دے دیں، دنیا میں ہی کچھ گناہوں کی آپ کو سزا دے دی تاکہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے پیوریفائی کر دیا۔ وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا ایک مظہر ہے کہ آپ کو وہ دنیا میں مختلف امتحانوں سے، آزمائشوں سے، مشکلوں سے گزار رہا ہے اور آپ اس پہ ثابت قدم رہ رہے ہیں، آپ اللہ تعالیٰ سے اپنا رشتہ جوڑی رکھتے ہیں، آپ اس کے دین کے اوپر چلتے رہتے ہیں۔ تو ان چیزوں کے ذریعے آپ ایونچولی جب آپ اللہ تعالیٰ کے سامنے پہنچتے ہیں تو وہ بوجھ اب آپ کو وہاں پر جا کر نہیں اٹھانا۔ تو کارما جو ہے وہ obviously اس کی بالکل اینٹی فلسفی ہے، اس میں کوئی ایسا کانسیپٹ نہیں ہے کہ موت کے بعد کیا ہوگا۔ کارما تو صرف یہ کہہ رہا ہے کہ سب کچھ جو بھی ہوگا وہ اسی دنیا میں ہوگا، برا کرو گے تو کہیں نہ کہیں تمہیں آ کے کوئی ٹرک جو ہے وہ آ کے ٹکر مار دے گا۔ تو اسٹیٹسٹیکلی اسپیکنگ یہ چیز ہمیں ہوتی بھی نظر تو نہیں آ رہی۔ جیسے میں نے کہا کہ کتنے ایسے لوگ ہیں جو بڑے بڑے ظلم کر رہے ہیں اور ان کو دنیا میں کوئی سزا نہ تو مل رہی ہے اور نہ مل سکتی ہے۔ ایک انسان پورے کا پورا شہر برباد کر دیتا ہے، لاکھوں لوگوں کو مار دیتا ہے، اب اس دنیا میں کیا سزا دیں گے؟ آپ دے ہی نہیں سکتے، کوئی بھی نہیں دے سکتا۔ تو ہمارا جو اسلام کا کانسیپٹ ہے وہ بہت کلیئر ہے اس معاملے میں، اینڈ دیٹس ایکچولی ناٹ کارما۔ وی ایز مسلمس do not believe in karma, we believe in the day of judgment، یوم القیامہ۔ جی ہانی بہن آپ سوال کر سکتی ہیں۔ السلام علیکم سر مجھے کچھ سوالوں کے تو جواب مل گئے آپ کے لیکچر سے، لیکن سر ابھی ریسنٹلی آپ کی یعنی کہ اس بات کے بعد جب مجھے پتہ لگا ہیومینزم کا فلسفہ کیا ہے، جو کچھ پڑھنا چاہ رہی تھی، تو سر مجھے ان کا پتہ لگا جو پوائنر تھے اس کے وہ اس کو ٹریس بیک کر رہے ہیں، کوئی یعنی کہ لو پوئٹری کرتے تھے، رومانٹک پوئٹری، فرانسسکو پیٹراک نام ہے ان کا، اور وہ اس سے کر رہے ہیں اور وہ لے کے جا رہے ہیں وہاں پر یہ جو رومنس اینڈ گریک کی جو کلاسیکل فلسفی تھی یا ان کا لٹریچر یا آرٹ تھا وہاں پر، اور اگر ہم ان کو بھی پڑھیں تو وہاں پہ بھی وہ رومانس ہی چل رہا ہوتا ہے، ایون وہ گوڈز میں بھی رومانس ہی چلا رہے ہوتے ہیں، تو وہ وہاں سے لے رہے ہیں۔ تو پھر یہ وہاں سے آتے آتے یہ کہاں سے جو ابھی ہیومینزم جو ہمیں پتہ لگتا ہے جب ڈبیٹس وغیرہ ہوتی ہیں وہ تو یہ کہتے ہیں کہ ہم نے جسے پی کے مووی میں بھی دکھایا گیا تھا کہ ہم لوگوں نے ٹیک کیا ہے خود کو کسی نہ کسی ریلیجن کے ساتھ، ہم کسی بھی ریلیجن کے ساتھ پیدا نہیں ہوتے۔ اور دوسری بات یہ جو سب جتنے بھی یعنی کہ دنیا کے اندر ہو رہے ہیں یعنی کہ جو بھی غلط باتیں ہو رہی ہیں سب اس لیے ہو رہی ہیں کیونکہ ہم لوگ ایکسٹریمسٹ ہیں، کیونکہ وہ لوگ ایکسٹریمزم یا جو بول رہے ہیں آپ جو دوسروں کو مار دیتے ہیں اپنے علاوہ دوسروں کو یعنی کہ کافر سمجھ کے، ان کے اوپر وہ کہتے ہیں کہ یہ اس کے نتیجے میں ہیومینزم بنی ہے۔ اگر آپ ہسٹری پڑھیں ویسٹ کی تو وہاں پر آپ کو یہ چیز تو ملے گی کہ جو وہاں کا جو چرچ تھا اور چرچ کا جو وہاں پہ ہولڈ تھا اور وہاں پر جو جس طرح کے مظالم چرچ کے ہاتھوں ہوتے تھے تو ہیومنزم اس کا ریئیکشن تھا۔ بلکہ ہماری پچھلے دنوں اس بات پہ ڈسکشن بھی ہو رہی تھی کہ کچھ لوگوں نے یہ بات کہی کہ ہیومنزم جو ہے وہ اصل میں اس چرچ کی ہی ایک ڈسٹورٹڈ شکل ہے۔ تو دیٹس ایکچولی ناٹ ٹرو، بیکاز یہ تو ایک ریئیکشن تھا جب ایج آف انلائٹنمنٹ شروع ہوئی اور اس میں پھر ان کے مختلف جو ڈفرینٹ ہیومنزم کے جو فلاسفرس تھے، جو اس وقت کے رائٹرس تھے، اس میں بڑے بڑے نام ہیں جن کی بیسیکلی فلاسفیز کے اوپر پھر آگے نسل در نسل کام ہوتا رہا۔ تو they were actually products of that time, that persecution جو اس وقت ہو رہی تھی۔ اس میں روسو کے بارے میں اگر آپ پڑھیں تو روسو کی جو ماں ہے وہ اس کو اس کے اپنے ٹاؤن میں سزا ملی۔ اس کو کس بات کی سزا ملی؟ بیسیکلی اس کو اس بات کی سزا ملی کہ she was going to a theater، اس وقت جو بھی ان کے تھیٹرز ہوتے تھے، ڈرامہ پلیز ہوتے تھے، so she was married and she went to a theater
and they had this idea that she went there to look at another man who was acting in that play. तो इस बात के ऊपर रूसो की माँ को पूरे जो शहर की जो अदालत थी, जो उसकी कोर्ट थी, उन्होंने उसको सजा सुना. तो it was actually a very restrictive and very unnatural kind of an atmosphere. और वहां पर दीन को क्वेश्चन करने का और दीन के अंदर कोई ऐसी कोई उनके दीन में जो भी बातें थी जो उन लोगों की समझ में नहीं आ रही थी और जिसकी वजह से जो है इंसानियत पिस रही थी, उस पर सवाल करने की भी इजाज़त नहीं थी. तो बाकायदा लोगों को जो है ना वो हंट किया जाता था, मारा जाता था. तो उसमें एक रिएक्शन का एलिमेंट था. तो जब उन्होंने चर्च के खिलाफ रिएक्शन दिया, तो चर्च तो रिप्रेजेंट कर रहा है खुदा को, और उनका जो आइडिया है खुदा का वो वही है जो चर्च के थ्रू है. तो पूरी की पूरी जो मूवमेंट है, इट वाज एक्चुअली अ रिएक्शनरी मूवमेंट. इट हैड अ लॉट ऑफ रिजेंटमेंट, इट हैड अ लॉट ऑफ ग्रज, नॉट जस्ट अगेंस्ट द चर्च बट एक्चुअली अगेंस्ट गॉड एज वेल. तो जब वो एनलाइटनमेंट आई और उनकी रेवोल्यूशन आई, तो उन्होंने फिर चर्च को उठा के परे मारा. उन्होंने कहा कि अब तुम जो हो ना वो चर्च में बैठो, अब हम ह्यूमंस दुनिया की फिलॉसफी बताएंगे. एंड ऑब्वियसली जब तक ये सारा मामला हुआ, तो ये एक ही रात में तो नहीं हुआ, इसको बहुत सारी दहाइयाँ लगी, जिसमें उनके बहुत सारे लोग, बड़े बड़े इंटेलेक्चुअल्स हैं, वो उठे. और इट्स एक्चुअली अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक. अगर हम इसको पढ़ें और हम इंशाल्लाह इसको स्टडी करेंगे, तो उससे हमें ये पता लगेगा कि उन्होंने ऐसी क्या गलतियां की, उनकी जो रिलीजियस एलीट थी. और जब हमें वो चीज़ें पता लगी, तो फिर हमें ये समझ में आएगी कि यार उसमें से कुछ ऐसी गलतियां जो शायद हम भी कर रहे हैं, और that will actually help us not repeat those mistakes. जी सर. और सर एक ये बात भी कि हम लोग जो है कि वो रिपीट मिस्टेक नहीं करें, लेकिन सर जो अब हमारी साइकोलॉजी बनाई जाती है कि अब जो ड्रामा या जो भी मूवीज वगैरह हैं वो हमारी साइकोलॉजी हमें बनाते हैं, ये नहीं कि वो हमारी दिखा रहे होते हैं. सर उसके अंदर तो LGBTQ और ये ऐसे बहुत सी मतलब जो गलाजत हैं, सीधी सी बात है, वो उसके अंदर डाल रहे होते हैं. तो सर फिर हमारे यूथ को हम इसमें किस तरह करें, क्योंकि जो पाकिस्तान में हो तो फिर भी इससे काफ़ी हद तक दूर हैं. अब तो इतना भी नहीं है दूर, आई नो कि यूनिवर्सिटी में ये चीज़ें आम हो रही हैं, लेकिन सर बाहर मुल्क के अंदर तो बच्चों के अंदर मतलब छोटी सी उम्र में उनको कंफ्यूज किया जा रहा है उनकी जेंडर आइडेंटिटी पर. तो हम इसको कैसे डील करें, क्योंकि ये भी तो एक ह्यूमैनिज्म की फॉर्म ही है ना. इसको डील करने का तो यही तरीका है कि हम इसको सबसे पहले तो ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस फैलाएं, अपने आप को रिसर्च करें, अपने दीन को पढ़ें, उनकी हिस्ट्री को पढ़ें. इसके बगैर तो नहीं होगा. ये एक बहुत बड़ी एक ट्रेजेडी है कि उनकी तो आपको बड़ी बड़ी किताबें मिल जाएंगी, बड़े बड़े इंटेलेक्चुअल्स मिल जाएंगे जो बड़े रेलेवेंट लेवल पे बात कर रहे हैं, और हमारे जो यहाँ पे यूनिवर्सिटी के लोग बैठे हैं वो उनको पढ़ रहे हैं. ठीक है, वो फ्रॉइड को, रूसो को, इन सब को पढ़ते हैं और उनको समझ भी आती है, उनकी दिलों को वो बात लगती भी है. लेकिन हमारी साइड पे शायद ये काम चंद एक नाम है, लेकिन इतने ज़्यादा नहीं है. तो मैं समझता हूँ कि बहुत ज़्यादा लोग होने चाहिए, लोग हैं जो काम कर रहे हैं, बट इट्स नॉट इनफ. दैट्स वाई वी आर डूइंग दिस सीरीज एक्चुअली, कि ये जो क्वांटिटी है लोगों की ये बढ़ाई जाए, हमारा जो रिसर्च लेवल है उसकी जो क्वालिटी है वो बढ़ाई जाए. हमारे पास ऐसे ऐसी स्ट्रेंथ हो, हमारी एकेडमिक जो हमारा जो एकेडमिक सोर्स है उसके अंदर, और वो इतनी रेलेवेंट हो. ठीक है, हम भी कहीं ना कहीं स्टैग्नेशन का शिकार हैं. हमारे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल हैं, ठीक है, बड़ी दानाई वाले लोग हैं, बट दे आर समहाउ इररेलेवेंट. दे कैन नॉट स्पीक टू द कॉमन मैन, एंड व्हेन दे डोंट स्पीक टू द कॉमन मैन, then guess who else is speaking to the common man? Then these movies, dramas, Netflix, their writers, their philosophers, ठीक है, वो उनसे बात करेंगे अगर हम नहीं करेंगे. तो दूसरी चीज़ ये है कि we should gain confidence. हमें धड़ल्ले से अपनी बात करनी चाहिए, हमें वही वाला कॉन्फिडेंस दिखाना चाहिए जो ये दिखाते हैं. हम बहुत ज़्यादा सोचते हैं, हम बहुत ज़्यादा शर्मसारी का मुजाहरा करते हैं,
ہم بہت دھیمے ہو کے اپنی فلاسفی کو لے کر آتے ہیں، حالانکہ ہماری فلاسفی بہت زیادہ ان سے تو کہیں زیادہ اسٹرانگ. جی سر ایک سوال اور ہے سر، دوسری سسٹر نے کیا تھا لیکن آئی تھنک وہ آپ سے پوچھ نہیں پائی تھی. نیکسٹ پچھلے والے سیشن میں انہوں نے کہا تھا کہ مجھے یعنی کہ آپ نے ایک جملہ کہا تھا اس سیشن میں کہ ہم پڑھیں گے جن لوگوں نے اس ہیومینزم کو مطلب بنایا ہے یا جو بھی پروان چڑھایا بعد میں، تو وہ لوگ کس قسم کے لوگ، ان کا کریکٹر کیسا تھا. تو آپ نے وہ ڈسکس نہیں کیا، آج میں اس کا انتظار کر رہی تھی. اور ایک دوسری چیز سر، انہوں نے یہ کہا تھا کہ اگر ہم ان کو ڈسکس کریں گے تو وہ فلسفہ دے رہے ہیں نا وہ تو، اور فلسفے کو ڈسکس کیا جا سکتا ہے لیکن کسی کی پرسنل لائف سے ہمیں دور رہنا چاہیے. ان کا اصل میں سوال یہ تھا. تو اگر ہم ان کو ڈسکس کریں گے تو کیوں کریں گے؟ کیا کوئی ایسی وجہ ہے جو آپ مطلب جانتے ہیں کہ انہوں نے اس وجہ سے وہ فلسفے کو اس بیچ میں لے کے آئے، ان کے خود کے کوئی ذاتی یعنی کہ زندگی میں کچھ ہوا تھا ایسا؟ دیکھیں اوبیسلی ہم اگر کسی کی ذاتی زندگی کو ڈسکس کریں گے تو ہمارا مقصد کوئی گوسپ کرنا یا ایسا تو کوئی وہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، پہلی بات. دوسری بات یہ کہ یہ وہ لوگ ہیں، یہ دس از ناٹ سم رینڈم گائے اراؤنڈ دی اسٹریٹ جس کی پرسنل لائف ہم نے ڈسکس کرنی ہے اور ہم اس کو ڈسکس کریں گے تو اس کو شاید کوئی اس سے نقصان پہنچے گا، اس کی ریپوٹیشن ڈاؤن ہو جائے گی. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے آج کی دنیا شیپ کی ہے، ٹھیک ہے. آج کے بڑے بڑے جو ملینئرز ہیں، آج کے جو ایلون مسک ہے، جیک ما ہے، ٹھیک ہے، اسٹیو جابز، یہ سب لوگ بھی اپنی ساری دولت ہونے کے باوجود اصل میں ویلیو سسٹم جو دنیا میں چل رہا ہے وہی فالو کر رہے ہیں جو یہ لوگ بنا گئے ہیں. تو اگر ہم ان کی فلاسفی ڈسکس کریں، فلاسفی تو ہم ڈسکس کریں گے، وہ تو ہم کر ہی رہے ہیں، بٹ جس لیول کا ٹرسٹ ہم نے اور اس پوری دنیا نے ان میں ڈالا ہے، یہ پوری دنیا ان کے بنائے ہوئے اصولوں پہ چل رہی ہے. کس بنیاد پر؟ کہ یہ چند لوگ تھے جنہوں نے کچھ اصول دے دیے دنیا کو، اور 7 بلین کی دنیا جو ہے وہ ان کو بغیر سوچے سمجھے جو ہے وہ چل پڑتی. تو کہیں نہ کہیں ان کو یہ سوچنا چاہیے کہ وائی شوڈ وی ٹرسٹ دس پرسن. ہم تو حدیث کو نہیں مانتے جو بندہ ہمیں تھوڑا سا انٹرسٹ فردی نظر آئے، ٹھیک ہے. حدیث والا تو پھر بھی خدا کو، خدا کے پیغمبر کو ریپرزینٹ کر رہا ہے نا. ہمارے تو حدیث کا معیار اتنا اونچا ہے کہ کہیں پہ تھوڑی سی بھی ہمیں اگر غلطی سے ایسی بات نظر آ جائے کہ یار اس سے کوئی غلط بات ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے، یا اس کے دماغ میں کوئی مسئلہ ہے، ٹھیک ہے. یہ پورا ٹاپک ہے حدیث کے اندر جس میں جتنے راوی ہیں حدیث کے ان کو باقاعدہ ڈسکس کیا گیا ان کی لائف کہ وہ کیسا بندہ تھا، اس پہ ٹرسٹ بھی کیا جا سکتا ہے یا نہیں، اس کی حدیث کو لیا بھی جا سکتا ہے یا نہیں، چاہے وہ حدیث اسلام کی فلسفی کے بالکل اس کے کوہیرنٹ جا رہی ہو. ہم پھر بھی نہیں مانتے اگر اس کی زندگی کے اندر کوئی ایسا پرابلم نکلا ہے. تو یہاں پر یہ 10-12 لوگ ایسے ہیں جو بلنڈرز پہ بلنڈرز کر دیں اپنی زندگی کے اندر، اور یہ دنیا ان کے اوپر ٹرسٹ کرے، نہ صرف ٹرسٹ کرے بلکہ پھر پورے کے پورے اسٹرکچرز، گورنمنٹس وجود میں آئیں، اور پھر وہ یہ مطالبہ کریں سٹیزنز کے ساتھ کہ آپ کو یہ رولز فالو کرنے ہیں. پھر اس کی بیس پر پورے کے پورے یونائٹڈ نیشنز کے چارٹر بنے، ٹھیک ہے، ملک جو ہے وہ ان رولز کو فالو کریں. پھر وہ رولز اگر فالو نہ کریں ان کے اوپر سینکشنز لگیں، ٹھیک ہے. اور پھر یہ اس سے بھی بڑھ کر آگے کئی ملکوں کو پھر جا کر یہ بتایا جائے کہ اگر آپ یہ کام نہیں کریں گے تو ہم یہاں پر فوج آئے گی اور آپ کو فورس کیا جائے گا. تو کس بنیاد پر ہم یہ ڈسکس کرنا تو بنتا ہے کہ یہ کیسے لوگ تھے، ان پر ٹرسٹ بھی کیا جا سکتا ہے یا نہیں کیا جا سکتا. تو یہ ڈسکشن بیسیکلی اس بارے میں، اٹس ناٹ ریئلی اباؤٹ کہ وی ریئلی وانٹ ٹو گو انٹو میک مے بی اے نیٹ فلکس سیریز، یار اس کی زندگی کیسی تھی اور اس کو دیکھ کے جو ہے نا ہم اپنی ایک گریٹیفیکیشن نہیں کہ یار کسی کی لائف ڈسکس ہو رہی. اٹس ایکچولی اے ویری ویری امپورٹنٹ ٹاپک دیٹ this whole order that this world is following. Where is it coming from? It's coming from certain individuals, and are they really trustworthy? That's the question. جی سر جزاک اللہ. سر آپ اینڈ میں پلیز کچھ نام ریکمینڈ کر دیے گا ان کے جن کے بارے میں آپ کو لگتا ہے کہ ہمیں زیادہ پڑھنا چاہیے، مطلب جو اس کو زیادہ پروموٹ کیا ہے جن لوگوں نے فلسفی کو، ایز اے اسائنمنٹ ہو جائے گا وہ. جی ضرور انشاءاللہ. That's a very good idea. جی نمرا بہن آپ سوال کر سکتی ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. آپ کا لیکچر ویسے کافی اچھا، مجھے کافی حد تک سمجھ آئی، لیکن میرا کچھ یہ ہے کہ بعض لوگوں سے ہم لوگ اگر یہ کرما کے نا تو پاکستان میں تو لوگ کافی
حد تک اس چیز کو مطلب نگلیکٹ کر چکے ہیں کہ آخرت کے طور پہ کہ کوئی بھی کام کرنا ہے تو ہمیں تو بالکل آخرت کو ہی ذہن میں رکھ کے کرنا چاہیے یا اللہ تعالیٰ کے لیے کرنا چاہیے، لیکن اس چیز کو بالکل ایک دم ختم ہی کرتے جا رہے ہیں. سو اگر کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ تو لوگوں کا ڈر ہی ختم ہو گیا، آخرت کا ڈر ہی ختم ہو گیا. اگر کوئی بندہ اس لیے کوئی برا کام نہیں کرتا کہ مے بی کہ آج میں کسی کے ساتھ زیادتی کر رہی ہوں تو کل کو میرے ساتھ بھی ہوگی، اس وجہ سے میں یہ کام نہیں کر رہی، تو ایٹ لیسٹ قیامت میں تو مطلب کچھ بھی نہیں آ سکتے، لیکن ایٹ لیسٹ سوسائٹی میں امن رہے گا. تو اس چیز ایسی سوچ والے لوگوں کو ہم لوگ کیسے ان کو سمجھائیں کہ جو بس سوسائٹی کو دیکھتے کہ سوسائٹی میں تو امن رہ رہا ہے نا، ایٹ لیسٹ اگر اس کے اندر یہ والا بھی فیئر نہیں ہوگا تو وہ پتہ نہیں کیا کیا کرے گا. دیکھیں، پہلی چیز تو ہمیں یہ انڈرسٹینڈ کرنی ہے کہ اسلام از ناٹ اے سولوشن. ٹھیک ہے، اسلام از دا ٹروتھ. ٹھیک ہے، اسلام میں مختلف مسائل کے حل تو ہیں. ابھی بہت سارے ایسے کرسچنز ہیں ویسٹ کے اندر جن کو اچھی طرح پتہ ہے کہ کرسچینٹی کی فلاسفی جو ہے وہ ایک اٹس ناٹ اے ساؤنڈ فلاسفی. ٹھیک ہے، اور اس میں بہت ساری کانٹرڈکشنز ہیں، اور جو کرنٹ جو ان کی ٹرینیٹیرین جو ان کا نیریٹو ہے وہ بائبل میں بھی کہیں پہ نہیں ہے اس طرح سے. تو اور بائبل کی اپنی اوتھینٹسٹی جو ہے وہ کتنی کوشچنیبل ہے اور بائبل کتنی چینج ہو چکی ہے. تو اس بات کو بہت سارے ایسے کرسچن ہیں جو مانتے ہیں. ہم نہیں مانتے کہ یہ بائبل جو ہے یہ خدا کی طرف سے ہے اور یہ ٹھیک بھی ہے یا نہیں، لیکن یہ سولوشن ہے بڑا اچھا، یہ اس سے بہتر ہے، یہ اس ایتھیزم سے بہتر ہے، اس لبرلزم سے بہتر ہے. اس میں کچھ اچھی ویلیوز ہیں کم از کم جن کو فالو کر کے کم از کم ہمارا فیملی سسٹم بہتر رہتا ہے، ہم ڈپریشن سے دور رہتے ہیں اور یہ سب چیزیں. تو یہ تو وہ بھی کر رہے ہیں، لیکن ہم اپنی کتاب کو جب اس میں یقین رکھتے ہیں تو ہم یہ تو نہیں کہتے کہ یہ کوئی بہت اچھا سولوشن ہے انسانیت کے لیے. یقیناً یہ بہت اچھا سولوشن ہے انسانیت کے لیے، اس کے اندر تمام مسائل کا حل ہے، لیکن ہم اس کو اس لیے مانتے ہیں کہ یہ حق ہے اور اس کے علاوہ جو کچھ ہے وہ باطل ہے. اور یہ ایک ریئلٹی ہے، یہ جنت جہنم حساب یہ سب معاملات ہمارے ساتھ ہونے ہیں. تو جب تک یہ نہیں ہوں گے تو باقی تو چیزیں پھر irrelevant ہیں، وہ پھر صرف ایک then you're just as good as those Christians really. پھر آپ اسلام پہ تو ایمان نہیں لا رہے، آپ تو پھر کسی اور چیز کو فالو کر رہے ہیں. جی حمیرہ بہن آپ سوال کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سر مجھے یہ پوچھنا تھا کہ یہ جو ہمارا ایک کانسیپٹ ہے جو کہ ہم کہہ دیتے ہیں ہر بات میں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اپنے حق کو تو معاف کر دے گا، وہ بندوں کے حقوق کو معاف نہیں کرے گا، اس لیے جو ہے جس کا اخلاق سب سے زیادہ اچھا ہے وہی جو ہے وہ سب سے زیادہ مطلب بہتر ہے کہ تم لوگوں کے ساتھ بہتر سلوک کرو. تو یہ بھی کیا ہمارا اسی چیز سے کانسیپٹ آتا ہے، ہیومنزم کی فلسفی کے ساتھ یہ والا کانسیپٹ جو ہے وہ کنیکٹ کرتا ہے. اور دوسری بات سر، ہر وہ کارما والی بات کہہ رہی تھی، تو وہ ہر چیز میں ہماری موویز ہوں، ڈراماز ہوں، یا سوشل میڈیا ہو، یا ایڈز بھی اب جو چلتے ہیں وہ اسی چیز پہ چل رہے ہوتے ہیں کہ جو اچھا کرتا ہے اس کے ساتھ اچھا ہوتا ہے آخر میں، اور جو برا کر رہا ہے اس کے ساتھ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے وہ برا ہو رہا ہے. تو یہ کہنا تھا مجھے. جی یہ تو فلسفی چل رہی ہے، ظاہر ہے ہر جگہ پہ یہی ہمیں بتایا جا رہا ہے، کیونکہ یہ الٹرنیٹیو ہے. ورنہ یہ نہیں ہوگا تو پھر ہم لوگ واپس جائیں گے، وہ سوچیں گے کہ یار یہ تو ٹھیک نہیں ہے. تو کم از کم کارما ان کو تھوڑا بہت دلاسا دیتا ہے کہ اس فلسفی میں شاید کوئی نہ کوئی حل ہے اس مسئلے کا، جو کہ ایکچولی نہیں ہے. بہرحال آپ کا پہلا سوال کیا تھا؟ میرے ذہن سے نکل گیا. پہلا سوال میرا یہ تھا کہ یہ جو ہم کانسیپٹ، اگر ہم دین کی بات بھی کسی کو بتاتے ہیں، یا جیسے اللہ سے کے حقوق سے ریلیٹڈ جو چیزیں ہوتی ہیں،
تو لوگ کہتے ہیں کہ جی اللہ کا حق تو اللہ معاف کر دے گا لیکن بندوں کے حقوق معاف نہیں کرے گا، اور اس میں بندوں کے حقوق میں بھی ہم بعض اوقات بہت سی وہ چیزیں کہہ رہے ہوتے ہیں جو شاید اللہ تعالیٰ نے کہی بھی نہیں ہے. تو وہ بھی کیا اسی چیز سے ریلیٹ کرتا ہے کہ ہمارے اندر وہ فلسفی اتنی پینیٹریٹ کر چکی ہے کہ ہم اسلام کے پرزم میں رکھ کے پھر ان چیزوں کو دیکھنا شروع کر دیتے ہیں. ایسا ہی ہے، بالکل ایسا ہی ہے. مطلب اگر آپ دیکھیں نا دنیا کی کوئی فلسفی آپ اٹھا لیں، آپ کیپٹلزم اٹھا لیں فار ایگزامپل، تو آپ کو کوئی نہ کوئی آیات، کوئی ایسی حدیث مل جائیں گی. آپ اپنے دماغ میں کیپٹلسٹ ہوں گے، آپ یہ بلیو کرتے ہوں گے کہ انسان کا جو مال ہے وہ اس کو خرچ کرنے کی آزادی ہونی چاہیے، ٹھیک ہے. اور آپ یہ جو کمیونسٹ فلسفی ہے، سوشل فلسفی ہے، یہ اسلام کے اگینسٹ ہے. تو آپ کوئی نہ کہیں اس کو سپورٹ کرنے کے لیے کوئی آیت، کوئی حدیث جو ہے نا وہ لوگوں کو سنا دیں گے. مے بی آپ وہ ڈبیٹ بھی جیتے ہیں. تو سوال یہ نہیں ہے کہ وہ بات کیا کی جا رہی ہے. سب سے پہلا تو سوال یہ کہ ہماری ایز اے پاپولیشن، ٹھیک ہے، ہماری سوچ جو ہے وہ کس ٹریک کے اوپر ہے. ہم کن چیزوں کے اوپر پریشان ہوتے ہیں، کن چیزوں کے اوپر ہم روتے ہیں، کن چیزوں کے اوپر ہنستے ہیں. کون سی چیز خراب ہو جاتی ہے تو پورے گھر کے اندر ڈسکشن بیٹھ جاتی ہے کہ یار یہ نہیں ہونا چاہیے تھا. یہ سب انڈیکیٹرز ہیں بیسیکلی کہ ہماری فلسفی ہے کیا. تو جنرلی تو ہم ان چیزوں کے اوپر ایشو نہیں بناتے کہ اللہ تعالیٰ کا حق جو ہے نا کسی نے مار دیا، ٹھیک ہے. ہم اگر کسی کو یہ بات کرتے بھی ہیں، بات صحیح بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ معاف نہیں کرے گا جب تک بندے معاف نہیں کریں. بہرحال ایسی پوری ڈسکشن ہے، لیکن یہ بات اتنی زیادہ ہونا اور بہت ساری اور باتوں کا نہ ہونا یہ پوائنٹ آؤٹ کرتا ہے کہ ہمارے جو ٹریگرز ہیں، ہمارے جو انڈیکیٹرز ہیں بیسیکلی جو ڈیفائن کر رہے ہیں کہ ہم کس فلسفی کے اوپر جا رہے ہیں. تو اصل میں ہمارا مطلب کیا ہے کہ وہ جو اللہ کے حقوق ہیں نا، جو نماز پڑھنا اور اس طرح کی ساری چیزیں، وہ تھوڑی لو پرائورٹی پہ ہیں بیسیکلی. تم پہلے اچھے انسان بنو، یہ جو کام ہے نا یہ اصل میں کام کرنے والے ہی ہیں. وہ تھوڑے سے دینی قسم کی جو تمہاری جو ایک کنسرنز ہیں نا، وہ سارٹ آف ایک دے آر آن اے لوور ہیرارکی بیسیکلی. تو ورنہ اگر دیکھا جائے تو ہیومنزم اور اسلام کا جو مین ڈفرنس ہے وہ کیا ہے کہ ہیومنزم از ہیومن سینٹرک. ہیومنزم جس طرح عبدالکلام بھائی نے پچھلے لیکچر میں کہا کہ ہیومنزم کا کلمہ ہے لا الہ الا الانسان، کہ انسان کو نقصان نہ ہو، انسان کی دل آزاری نہ ہو. انسان جب تک راضی ہے تو یہ سب چیزیں ٹھیک ہیں. لیکن اس میں یہ ڈسکشن کہاں ہے کہ اللہ راضی ہے یا نہیں ہے. کتنی ایسی باتیں جس پہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بڑا کلیئرلی بتایا کہ یار یہ بڑے بڑے ڈیل بریکرز ہیں، یہ کام نہیں کرو گے تو مسئلہ ہو جائے گا. امر بالمعروف نہیں کرو گے، نہی عن المنکر نہیں کرو گے تو بہت بڑی پرابلم ہو جائے گی. قیامت والے دن ہم تمہیں اٹھائیں گے، گواہ بنا کے اٹھائیں گے کہ اب پیغام پہنچایا تھا یا نہیں پہنچایا تھا. تو یہ ہماری ڈسکشن کا حصہ نہیں بن رہی یہ باتیں. یہ کیوں نہیں بن رہی؟ کیونکہ ہم کہیں نہ کہیں وہ جو اللہ کو ہم نے کہا کہ اللہ تعالیٰ آپ ڈرائنگ روم کے باہر ویٹ کریں، ابھی جو ہم ہیومنز یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ ایکچوئل ایشو ہے ہمارا. اور وہ جو آپ نے ساری ڈسکشنز چھیڑی ہوئی ہیں کہ حق اور باطل کی بنیاد پر انسانوں کی تفریق ہونا اور خیر کی دعوت دینا، برائی کو روکنا اور اس طرح کے سارے جو معاملات ہیں، دس از سم تھنگ دیٹ ول لک ٹورڈز لیٹر. تو اس کو پھر جب ہم نے تھوڑا سا ویلیڈیٹ کرنا ہوتا ہے تو پھر ہم یہ بات کر لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ انسانوں کے حقوق معاف نہیں کرے گا جب تک انسان معاف نہیں کرے گا. پر سوچنے کی بات ہے کہ معاف پھر بھی اللہ نہیں کرنا، اور اگر نہیں کرے گا معاف تو سزا بھی اسی نہیں دینی. پھر بہت ساری اور چیزیں بھی ایسی ہیں جس کا اس نے بتایا کہ ان چیزوں کے اوپر سزا اور جزا جو ہے وہ میں نے دے دی، اینڈ دے آر ایکولی ایز امپورٹنٹ ایز دیز تھنگس. ٹھیک ہے سر. جی سیدہ بریرہ بہن آپ سوال کر سکتی ہیں. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سر آپ نے ایبسٹریکٹ کانسیپٹس کی بات کی تھی نا، جیسے کمیونزم، کیپٹلزم، مارکسزم، مطلب یہ جو سارے کانسیپٹس ہیں،
کہ جو آج کل دنیا چل رہی ہے ان سب کانسیپٹس پہ چل رہی ہے. سر انہوں نے جو اپنا نیریٹو پیش کیا یہ بہت کنفیوزنگ سا ہے کیونکہ میں انٹرنیشنل ریلیشنس کی اسٹوڈنٹ ہوں, تو زیادہ ہمارا جو مطلب پڑھنے کا ہوتا ہے وہ زیادہ تھیوریز اینڈ آل دیٹ اسٹف یہ سب کچھ ہوتا ہے. اور ہمارا ایک سبجیکٹ ہے ریلیجن اور پالیٹکس, اس میں اکثر یہ چیز پوائنٹ آؤٹ کی جاتی ہے کہ ہمارا جو قصور ہے ایز اے نیشن وہ یہ ہے کہ ہم نے اپنا جو نیریٹو ہے وہ مطلب بہترین طریقے سے پیش نہیں کیا. جیسے مطلب اسلام کا نیریٹو ہمیں پیش کرنا چاہیے تھا, تو تبھی ویسے ہمیں 9/11 کے بعد مطلب فنڈامنٹلسٹ اور ٹیررسٹ اس طرح کے ٹیگز لگا کے مسلمس کو جو ہے وہ ان کی آئیڈینٹی کو جو ہے وہ ایک مطلب انفیریئر کر دیا اس لحاظ سے. تو سوال میرا یہ ہے کہ مطلب ہمارا جو نیریٹو ہے وہ بہت کلیئر ہے, لیکن کمی کہاں پہ آ رہی ہے کہ ہم نے مطلب کہاں سے ہم نے چھوڑا ہے کہ اسلام کا جو نیریٹو ہے وہ دب گیا ہے. حالانکہ ہسٹوریکلی دیکھیں تو ہمارے پاس بہت سارے ایویڈنسز ہیں کہ جو اسلام ہے وہ پورے ورلڈ کو کیسے ریپلینش کرتا ہے اور اس کا سارا سسٹم, کیونکہ یہ جو باقی سارے جتنے بھی سسٹمس ہیں اسپیشلی جو مارکسزم اینڈ ریئلزم لبرلزم یہ بہت فلاڈ ہے اور یہ ہیومن سینٹرک ہے, اور جو اسلامک فلسفی ہے وہ گاڈ سینٹرک ہے. تو میرا یہ سوال تھا. Again, آپ تو international relations کی student ہیں, you might have a better idea about, a deeper insight into these philosophies. But the way I see it, it's not one issue really. But اگر میں اپنا opinion دوں تو پہلی تو چیز یہ کہ before presenting we should know our narrative. So a lot of people really don't even know. Most of the people don't even know کہ ہمارا narrative ہے کیا. تو مطلب اگر آپ ان سے صرف اس بات پہ بات کر لیں کہ اسلام جو ہے, اسلام کی جو فلسفی ہے وہ اس میں بدر کی جنگ ہے فار ایگزامپل, ٹھیک ہے, تو آپ کو ان کو یہ بھی نہیں پتا ہوگا کہ یار بدر کی جنگ جو ہے وہ ہم نے شروع کی تھی. تو اینڈ دیٹ ریزز اے لاٹ آف کوسچنس کہ مسلمانوں کو کیا پڑی تھی یہ کام کرنے کی. تو we haven't really studied our sources. That's one problem. The other problem, of course, in my opinion, is that we are somehow a bit ashamed. We are skeptical because the whole environment, the whole atmosphere is actually so overpowering. اور ہم نے جہاں سے اپنی پاور لینی تھی اللہ تعالیٰ سے تو ہم نہیں لے رہے. تو I think that's where we are failing really. اور کریٹیکل تھنکنگ اگین ایک اور ایشو ہے کہ ہمارا جو پورا کا پورا ایجوکیشن سسٹم ہے پوری دنیا میں بلکہ وہ ایسا ہی ڈیزائن ہوا ہے کہ وہ آپ کو ایک ایسی سائیکل میں رکھتا ہے کہ آپ یا تو آپ سوچتے نہیں ہیں ان چیزوں کے بارے میں, یا آپ کوئی اور مسئلے ہیں جن میں آپ کو نا گم کیے رکھا جاتا ہے ہر وقت. تو ان چیزوں کے بارے میں سوچنے کا ٹائم, بلکہ ہم باقاعدہ سنتے بھی ہیں لوگوں سے, تو باقاعدہ الفاظ ہوتے ہیں یار ان چیزوں کے بارے میں سوچنے کا ٹائم نہیں ہے میرے پاس. تو نہ تو وہ سوچتے ہیں, نہ ان کا سوچنے کا لیول جو ہے وہ بڑھانے کی کوئی ایفرٹ ہوتی ہے. ایز اے فیملی ہمارے اندر کوئی کنسرن اتنی زیادہ نہیں ہے کہ میں اپنے بچے کو ایجوکیشن دے دوں, ٹھیک ہے, میں اپنا گھر موو نہیں کروں گا کہ بچے کا اسکول جو ہے نا وہ ڈسٹرب نہ ہو جائے. تو مہمانوں کی طرف جائیں گے تو فوراً واپس جائیں گے, بچے کا اسکول ہے. تو دیز آر ایکچولی انڈیکیٹرز کہ ہم نے کن چیزوں کو اپنی زندگی میں اہمیت دی ہے. آئی ایم ناٹ دیٹ کنسرنڈ دیٹ مائی ڈاٹر, آئی ایم اے فادر آف 3, آئی ایم ناٹ دیٹ کنسرنڈ کہ یہ جب میری بیٹی بڑی ہوگی تو یہ دین کے کس کام آئے گی. میرے ذہن پہ کوئی اور بھوت سوار ہے. تو جب وہ ظاہر ہے بڑی ہوگی, وہ جس دنیا میں رہ رہی ہے, جس جگہ پہ فلو جا رہا ہے, تو اس کا اثر تو ہوگا اس کے اوپر. اوکے سر, بٹ سر ہمارا اسلامک جو اکیڈیمیا ہے اور جتنے بھی مطلب اسلام کا جو سارا فقہ ہے سر بہت ایکسٹینسو ہے اور بہت ڈیٹیلڈ ہے, لیکن پھر بھی ہم لوگ اس چیز میں بہت لیگ کر رہے ہیں اور بہت مطلب فیلئر ہے ہمارا ایک قسم کا ایز اے نیشن, ایز اے مسلم امہ کے. ہم لوگوں نے اپنا جو نیریٹو ہے اس کو ہم لوگوں نے پیش نہیں کیا دنیا کے سامنے. تو بس یہ میرا کوشچن تھا.
جزاک اللہ خیر. وہی کچھ لوگوں نے پیش کیا، کچھ لوگوں نے بہت زیادہ کام کیا اس کے اوپر، بٹ اگین لائک آئی سیڈ دے آر ناٹ انف، اینڈ جنہوں نے کیا ہے باقی لوگ ان کو اس تک پہنچ نہیں پا رہے، وہ اس کو نہیں پڑھ رہے. سو دیٹ سم تھنگ دیٹ وی ہیو ٹو ڈو. اس میں جس طرح عبدالعلام بھائی نے کہا کہ مولانا مودودی کی جو کتاب ہے خطبات، بلکہ ان کی باقی ساری بھی بکس جو ہیں وہ دے آر ایکچولی ویری ویری امیزنگ فار اے کامن ریڈر. اس کے لیے آپ کو کوئی مدرسے کا اسٹوڈنٹ نہیں ہونا پڑتا، ہم جیسے لوگوں کے لیے اٹس اے ویری گڈ پلیس ٹو اسٹارٹ. اوکے سر، تھینک یو سو. جی مہوش بہن آپ سوال کر سکتی ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. سر میں پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ جیسے ایک صحابی تھے، مجھے یاد نہیں کون سے غزوہ میں، وہ لڑ رہے تھے اور جو دوسرے تھے وہ ان کی تعریف کر رہے تھے کہ یہ بہت بہادر ہے، یعنی کتنے اچھے سے لڑ رہا ہے، قتل کر رہا ہے کافروں کو، یا مطلب ان کے بارے میں اچھا بول رہے تھے، تو یہ جنتی ہے. تو نبی علیہ السلام نے کہا کہ تم لوگ چپ کرو، یہ جہنمی ہے. تو مجھے نہیں، آپ کو شاید زیادہ یہ پتا ہو، میں صرف اپنا کویسچن اس سے ریلیٹ کروں گی کہ پھر جب وہ یعنی حالت نزا میں تھے تو وہ جو ان کو چوٹ لگی یا جو بھی تھا تو وہ درد برداشت نہیں کر سکے، تو انہوں نے اپنی شارک کاٹ لی، تو اس وجہ سے وہ یعنی جہنم میں چلے گئے. اور جو ایک ہیومنزم مائنڈ ہے وہ اس چیز کو، یعنی اس طرح کے اور بھی، جیسے ایک کتے کو پانی پلانے والی عورت جنت میں چلی گئی، یعنی آپ کو پتہ ہی نہیں، آپ کو نہیں پتا ہے کہ آپ کہاں جاؤ گے، جنت میں یا جہنم میں، حالانکہ آپ اعمال اچھے کر رہے ہو یا برے کر رہے ہو. جیسے 100 قتل کرنے والا انسان پہ توبہ کر کے ان کا ایک واقعہ ہے. تو اس چیز کو ہم مطلب کس طرح سے اس کو دیکھ پائیں گے، جیسے کہ پتہ ہی کوئی نہیں ہے کہ کس کا خاتمہ خراب ہوگا، حالانکہ وہ اچھے اعمال پہ ہے، اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں. تو ایک میرا یہ کویسچن ہے، آپ اس کا جواب دے دو، پھر میں دوسرا کر لوں پلیز. یہ پہلی جو حدیث ہے مجھے اس کی تو ڈیٹیل نہیں پتا، بٹ میرا خیال ہے عبدالعلام بھائی جو ہے نا ان کو شاید آئیڈیا ہو اس کا. جی یہ جو آپ نے سوال کیا نا کہ ایک شخص نے اپنے آپ کو قتل کیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں یہ کہا کہ وہ جہنمی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بذریعہ وحی جو علم دیا گیا آپ نے اصل میں اس کو بیان کیا. اچھا، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جو آپ کے ذہن میں یہ جو ہمارے ہاں ہیومنسٹ اٹھاتے ہیں نا کہ کوئی چیز بھی نا اس کا مطلب ہے کہ یقینی نہیں ہے، پھر کوئی بھی جنت میں جا سکتا ہے، جو ہے نا جہنم میں جا سکتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بالکل غلط جو ہے نا اسلام کے بارے میں معلومات کو یا تو نہیں ہے یا پھر جان بوجھ کر غلط وہ جو ہے وہ کرتے ہیں. بات یہ ہے کہ جس نے جو ہے پانی پلایا اور کتے کو وہ جنت میں چلی گئی، وہ عورت نہیں تھی کہ جو اللہ کو نہیں مانتی تھی. وہ جنت میں اسی لیے گئی کہ وہ اللہ کو مانتی تھی اور اس نے اللہ تعالیٰ کے ڈر سے اور اس کے دل میں جو رحم پیدا ہوا اس کی وجہ سے اللہ نے اس کو جنت میں داخل کر دیا. تو اللہ پر ایمان وہ بنیادی چیز ہے جو آپ کو جنت میں لے جاتی ہے اور آپ کے گناہ کا کفارہ بن جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ گناہ معاف کر دیتا ہے. ایمان وہ بنیادی جو ہے وہ اساس ہے جس کے اوپر یہ طے ہوتا ہے کہ جنت میں جانا ہے یا نہیں جانا. ٹھیک ہے، اور اگر ایمان نہیں ہے اور اس کے اندر بھی اسلام میں ڈیٹیل ہے، اسلام ہرگز ظلم نہیں کرتا. اللہ تعالیٰ ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ، اگر کسی کو اسلام کا پیغام ہی نہیں پہنچا یا غلط پہنچا اور وہ اس کو وہ تحقیق نہیں، اس کے پاس ایسے حالات نہیں تھے کہ وہ تحقیق کر سکے یا اس کو تک بات ہی نہیں پہنچی، تو ان کے بارے میں بھی ہے کہ قیامت کے دن ان کا پھر حساب ہوگا یا اللہ تعالیٰ جو ہے ان کو ان کے جو ہے وہاں پر ان کی آزمائش ہوگی اور اس کے بعد پھر ان کے بارے میں فیصلہ ہوگا. بغیر اللہ تعالیٰ کسی کے عمل کے کسی کو جہنم میں نہیں ڈالتا جب تک کہ وہ حق کو جھٹلا نہ دے.
لیکن ہیومنسٹ کا مسئلہ یہ ہے کہ ہیومنزم جو ہے نا وہ اس کو بس کوئی چیز چاہیے، اس قسم کی آیت چاہیے، حدیث چاہیے، جس سے نا وہ کنفیوژن پیدا کر سکیں اور ایک بالکل دو ٹوک اور طے شدہ چیز کو کے اندر جو ہے نا وہ تشکیک پیدا کر سکیں۔ تو جہاں تک جنگ احد کا معاملہ ہے تو اس کے اندر یہ بات ہے، ایک تو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بذریعہ وحی بتایا گیا، ٹھیک ہے، کہ یہ جو ہے نا جہنم میں جائے گا، اور دوسری بات یہ ہے کہ اس کے جہنم میں جانے کا یہ مطلب بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، یعنی یہ بھی ایک الگ سے پوری ایک بحث ہے کہ اس شخص نے کفر تو نہیں کیا نا، کافر تو نہیں ہوا، وہ اس نے اپنے آپ کو قتل ہی کیا نا، خودکشی کرنے والا کبیرہ گناہ ہے، تو وہ جہنم میں چلا گیا، کیا پتا وہ جہنم سے اللہ تعالیٰ اس کو پھر نکال کر اللہ تعالیٰ معاف فرما کر جنت میں داخل کر دے، اگر وہ ایمان والا تھا تو جنت میں بھی چلا جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے یعنی اگر کوئی بھی ایسی چیز ہو تو وہ بندہ علماء سے پوچھ لے، اور اس کی بنیاد پر کبھی بھی جو اصول ہیں طے شدہ ان کو نہ کبھی اس میں شک میں پڑے، بلکہ ریلیٹ کرے ہر شک والی چیز کو محکم چیز سے، ایک کلیئر اور ایک دو ٹوک چیز سے، کہ اگر کوئی مسلمان ہے تو وہی جنت میں جائے گا، یا اگر کوئی کافر بھی ہے اور اس کو پیغام نہیں پہنچا تو اللہ کا معاملہ ہے، لیکن ایک اصول یہی بتایا گیا کہ جنت میں جانے کا راستہ جو ہے وہ اسلام ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ اسلام کے سوا کوئی دین اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے، کوئی رستہ جنت کو نہیں جاتا، ایک ہی رستہ ہے جو جنت کو جاتا ہے۔ جی جی، اور دوسرا یہ کہ جو تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام جب گئے تھے کوہ طور پہ، تو پیچھے سے جب بہت سارے لوگوں نے شرک کیا تھا، تو اس کے بعد پھر ان کو انہی کے قبیلوں سے کے لوگوں نے قتل کیا، کچھ 70,000 لوگ غالباً یہ کیے گئے تھے۔ تو کویشچن یہ ہے کہ یعنی یہ کیسے ممکن ہے؟ میں تو یہ بات سمجھتی ہوں، یا میرا تو ایمان ہے نا الگ، میں صرف ایک دوسرے ہیومنزم مائنڈ سے یہ کوشچن کر رہی ہوں کہ وہ کہتے ہیں کہ کیسے وہ ایسا ہو سکتا ہے نا، آپ اس بات کے اوپر 70,000 لوگوں کو قتل کر دو۔ جی، اصل میں مسئلہ یہ ہے ہیومنزم کا کہ ان کے ہاں نا ڈیموکریسی وہ چیز ہے کہ اگر وہ کسی ملک پر نہیں ہے تو وہ آتے ہیں اور بمباریاں کر کے پورے افغانستان کو، عراق کو تباہ و برباد کر دیتے ہیں کہ یہاں پر ڈیموکریسی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو جی ان کے نزدیک جو خدا ہے وہ انسان ہے، اور انسان کی خدائی اگر کسی جگہ پر نہیں ہے تو ان کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ لاکھوں کروڑوں لوگوں کو تباہ کر دے، ان کے گھروں کو برباد کر دے، ان کی فصلوں کو اجاڑ دے، ان کے بچوں کو اپاہج کر دیں، عورتوں کو بیوہ کر دیں، ٹھیک ہے۔ اور اس کے اوپر صرف یہ نہیں کہ وہ ایک ملک کرتا ہے، پوری کا پورا یو این او اس کی سرپرستی کرتا ہے، اور اس کو پورے کا پورا جو ویسٹ ہے وہ اس کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ ہیومنزم چونکہ اللہ کی قدر نہیں جانتا، وما قدر اللہ حق قدری، اللہ کے مقام کو نہیں جانتا، اس لیے پھر وہ اللہ کے نام پہ ایک کسی کو سوئی بھی پہنچائے نا، چبھے نا، تو ان کو تکلیف ہوتی ہے، کیونکہ وہ اللہ کو تو مانتے ہی نہیں ہے۔ جو مسلمان ہے جب وہ اس بات کو مانتا ہے کہ دنیا کا سب سے بڑا جرم یہ ہے کہ خدا کے رسول کے ہوتے ہوئے ایک کوئی بچڑوں کو پوجنے لگ جائے، اللہ کے ساتھ کفر اور شرک کرنے لگ جائے، اس سے بڑا کائنات میں کوئی جرم نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تکاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الارض وتخر الجبال هدا ان دعوا للرحمن ولدا، قریب آسمان پھٹے، زمین پھٹے اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے، ان ظالموں نے اللہ کا بیٹا قرار دے دیا۔ تو جو کچھ ہوا وہاں پر اس کی وجہ ہوا وہ شرک تھا جو اس قوم نے کیا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی جو ہے انہی کی قوم جب انہوں نے توبہ کی تو ان کی توبہ کا پھر اللہ تعالیٰ نے یہ راستہ قرار دیا کہ اب تم جو ہے نا قتل ہوں گے۔ اور یہ چیز الحمدللہ اللہ نے اس امت پر رحم کیا کہ اس امت کو ایسی توبہ والی جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ نے طریقے نہیں دیے، ٹھیک ہے۔ اور امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر بہت زیادہ اللہ کی رحمت ہے کہ کوئی کتنا بھی کفر کر لے، اگر اللہ سے سچے دل سے معافی مانگتا ہے اللہ اسے معاف کر دیتا ہے۔
تو پچھلی قوموں میں جو ہے یہ چیزیں اللہ تعالیٰ نے رکھی، ٹھیک ہے، اس سے اللہ کی عظمت کا بھی اظہار ہوتا ہے، اللہ کے مقام کا بھی اظہار ہوتا ہے. اور مسئلہ وہی ہے کہ اگر مطلب ہے کہ ہیومنزم کو سمجھانے کے لیے دلیل یہی کافی ہے کہ تم آ کے افغانستان میں، تم عراق میں، تم مالی میں، تم نہ جانے دنیا کے کس کس کونے میں آتے ہو اور انسانوں کو جو ہے وہ تباہ و برباد کر دیتے ہو، وہاں تو تم نہیں سوال کرتے ہی ہے. تو اس لیے اصل مسئلہ وہی ہے کہ کس کے نزدیک کیا اہم ہے. تو ہمارے نزدیک اسلام میں مسئلہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات سب سے زیادہ اہم ہے. جی عثمان بھائی آپ سوال کر. عثمان بھائی آپ کی آواز نہیں آ رہی. ہلو بس کافی. جی جی اب آ رہی ہے. جی ڈسٹارٹ ہو رہی ہے، بہت زیادہ ڈسٹارٹ ہو رہی ہے. نہیں آواز نا آپ کی بہت زیادہ کٹ رہی ہے. انشاءاللہ ہم اگلے اتوار سے ملتے ہیں انشاءاللہ. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.